پیڈ ہے، لازمی بات ہے، ای میل مارکیٹنگ بھی پیڈ ہوتی ہے، سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں اور آپ کے پروڈکٹ کو جو ہے آگے پہنچاتے ہیں۔ ایس ایم او سوشل میڈیا اپٹمائزیشن، یہ بھی سرچ انجن اپٹمائزیشن جیسا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر سرچ کرتا ہے، جسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کسی بندے کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو نام وغیرہ لکھ دیتے ہیں اوپر آپ کے اس فیس بک کے اندر جو سرچ باکس ہوتا ہے اس میں نام لکھ دیتے تو بہت سارے نام آ جاتے ہیں یا بہت سارے پیجز آ جاتے ہیں، اس کو سوشل میڈیا اپٹمائزیشن کہتے ہیں، یعنی کہ وہ سوشل میڈیا اپٹمائزیشن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا یہ کورس ہے اس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہ فری جو ٹول ہے سرچ انجن اپٹمائزیشن، ٹھیک ہے، کہ یہ ٹیکنیک یوز کر کے ہم کس طرح جو ہے اپنے ویب سائٹ یا اس کی پروموشن آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارے ٹولز آتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یا آن لائن مارکیٹنگ میں، تو جو بھی آپ وہ کریں۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی ہے بہت ساری اندر بھی چیزیں ہیں، یعنی کہ ایس سی ایم کے اندر جو گوگل ایڈورڈ ہو گیا، اس طرح کے بہت سارے مارکیٹنگ ٹولز ہیں، ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ ہے کہ میرا ایک آن لائن مارکیٹنگ کا بھی کورس ہوگا چھوٹا سا، اس میں پھر یہ ساری چیزیں میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن چونکہ ابھی اس وقت اس ویڈیو میں ہم ایس سی او کے اوپر فوکس رکھیں گے، سرچ انجن آپٹمائزیشن کے اوپر، تو ہم یہ ایس سی او کو لے لیں گے۔ یہ جیسے ایک اوور ویو دینا تھا آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پہ جاتا ہوں میں۔ اب ہمارے پاس جو ایس سی او ٹریننگ ہے ان اردو، ا کمپرہینسو گائیڈ ٹو سرچ انجن آپٹمائزیشن ان اردو، پریزنٹڈ بائی onlineustad.com۔ تو یہ ہماری ٹریننگ جو ہے ایس سی او کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور میں آپ کو جو ہے کچھ بیسک جو مین پوائنٹس ہے یا کچھ بیسک چیزوں سے لے کے مین پوائنٹس تک، مین کمپوننٹس جو اجزاء ہوتے ہیں ایس سی او کی ٹیکنالوجی کے اندر، وہ اس پہ آپ کو ایک اوور ویو دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کویشچن ہے واٹ از ایس سی او۔ بیسکلی تھیوری مجھے اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ضروری ہے، ایک پارٹ بن جاتا ہے تھیوری بھی دینا ہر چیز کے حوالے سے۔ تو ہمارے جو بھی میں نئے کورسز بناؤں گا اس کی تھیوری وغیرہ بھی ہوگی اور ہر چیز۔ تو واٹ از ایس سی او، کہ ایس سی او کیا چیز ہے، آپ کسی کو اگر ایکسپلین کرنا چاہو تو کیسے کریں گے؟ ایس سی او از اے ٹیکنالوجی which is used to increase search engine ranking of a website or blog۔ یعنی کہ ایس سی او ایک طریقہ ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے سرچ انجن کے ایک ویب سائٹ یا بلاگ کے رینکنگ کو بہتر کرنے کے لیے، یعنی کہ سرچ انجنز میں ایک ویب سائٹ یا بلاگ کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹیکنیک بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایکچولی ایک ٹیکنیک ہے، ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سیکنڈ پہ جو اس کا وہ میں نے کیا ہے ایکسپلینیشن کہ ایس سی او از دا پروسیس آف اے ویب سائٹ ویب پیج ان سرچ انجنز نیچرل اور ان پیڈ آرگینک سرچ ریزلٹس، یعنی کہ سرچ انجن اور ایس سی او جو ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک وہ کیا کہتے ہیں طریقہ کار ہوتا ہے، ایک اب پروسیس کا میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک جو ہے مطلب ایک ایک پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ویب سائٹ یا ویب پیج کا، کہ سرچ انجنز کے نیچرل یعنی جو فطری طور پہ سرچ انجن آپ کو آرگینک ٹریفک دیتے ہیں، اصل ٹریفک دیتی ہے سرچ انجن سے، اس میں جو ہے اس کا پروسیس ہوتا ہے، یہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے آپ کے سائٹ کا جو ہے، آپ جب بھی سبمٹ کرتے ہو تو یہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے، اور جیسے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کی سائٹ کے اندر کنٹینٹ اچھے ہے تو وہ پھر جو ہے آپ کی سائٹ کو سرچ ریزلٹ میں شو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سمپل سا انٹروڈکشن ہے، اتنا زیادہ اس میں وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ ایس سی او ہسٹری، ایس سی او کی تاریخ پہ تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں اس سلائڈ میں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایس سی او از بینگ یوز سنس 1990 when web browser started working، یعنی کہ ایس سی او کی ہسٹری پہ اگر ہم بات ڈالیں تو 1990 میں ایکچولی جو ہے انٹرنیٹ نے کافی ترقی کی اور بہت ساری ویب سائٹس انٹرنیٹ پر نظر آنے لگی اور بہت سارے ممالک میں لوگ انٹرنیٹ کو یوز کرنے لگے، تو ایس سی او 1990 میں متعارف ہوئی، اور یہ ہے کہ پھر وہ آگے لوگوں میں اس کا نام سنا جانے لگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایس سی او کا لفظ جو ہے وہ ایس سی او ورڈ واز انیشلی یوزڈ ان 1997، یعنی کہ 1997 میں اس کا لفظ پہلی بار جو ہے وہ سنا گیا سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے حوالے سے۔ اور نمبر 3 ہے کہ when Google came into being SEO's power transferred from webmaster to search engines، اور گوگل جب وجود میں آیا تو پھر جو ہے ایک انقلاب سا آ گیا، اور ایس سی او کا جو پاور پہلے ایک ویب ماسٹر کے پاس ہوتا تھا، ایک ویب سائٹ بنانے والے کے پاس ہوتا تھا، وہ پھر اٹھ کے جو ہے گوگل کے پاس چلا گیا یا سرچ انجنز کے پاس چلا گیا، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ پھر سرچ انجنز نے جو ہے دیکھنا ہوتا تھا کہ کون سی سائٹ انڈیکس کرنی ہے، اس سے پہلے جو ہے معاملہ اور تھا۔ ابھی نمبر 4 پہ SEOmoz.com is the official website for each and everything about
SEOmoz.com ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر SEO کی ہسٹری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, SEO کی لمحہ بلمحہ کی اپڈیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں اور ٹپس وغیرہ ٹیوٹوریلز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ نیچے ایک لنک میں نے دیا ہے نمبر 5 پہ, اس لنک پہ جا کے آپ SEO کی ہسٹری تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. اس ہسٹری کے بعد older versus new SEO process. During 1919 to 2000, a webmaster used to send their site to search engines along with meta text, keywords, etc. in search engines used to index the site page without checking or filtering the site page's content. اولڈر ورسز نیو SEO پروسیس, یعنی کہ پہلے والا SEO پروسیس کیسے ہوتا تھا اور ابھی کا پروسیس کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ 1999 سے لے کے 2000 تک ایک ویب ماسٹر جو ہے وہ اپنی سائٹ کے کو سرچ انجن میں سے سبمٹ کرتا تھا اور اپنی طرف سے وہ لکھ دیتا تھا کہ میری سائٹ میں یہ میٹا ٹیگز ہے, یہ کی ورڈز ہے اور یہ چیزیں ہے. ٹھیک ہے, تو سرچ انجنز جو ہے, جو پرانے سرچ انجنز ہوتے تھے وہ ڈائریکٹلی جو ہے اس کو انڈیکس کرتے تھے اور نہ چیک کرتے تھے, نہ فلٹر کرتے تھے, نہ کوئی اتنا, وہ سارا بھروسہ رکھتے تھے ویب ماسٹر کے اوپر کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سب صحیح ہوگا. لیکن after 2000 such engines have a long process to check, recheck and filter site pages content before indexing and including in search results. لیکن 2000 کے بعد, سن 2000 کے بعد سرچ انجنز جو ہے وہ پاور میں آ گئے اور وہ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ ایک لمبا پروسیس رکھا ہے انہوں نے بھی پیجز کو انڈیکس کرنے کا. لیکن انڈیکس کرنے سے پہلے وہ پیجز کو چیک کرتے ہیں, پھر ری چیک کرتے ہیں, اس کے بعد فلٹر کرتے ہیں اور سائٹ کی کنٹینٹ کو پوری طریقے سے تسلی کرنے کے بعد کہ آئدر یہ کوالٹی ہے یا نہیں ہے, یا یہ کنٹینٹ جو ہے اچھے ہے یا نہیں, اس کے بعد جو ہے اس کو انڈیکس کرتے ہیں. اسے ڈائریکٹلی انڈیکسنگ کا سلسلہ اب نہیں رہا. ٹھیک ہے جی, اور پھر 2010 2012 کے بعد تو بہت چیزیں بہت چینج ہو گئی. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. سرچ انجنز جو ہے بیسکلی وہ ویب سائٹس ہوتی ہے جہاں پر لوگ سرچ کرتے ہیں اور جب سرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ ریزلٹس دکھاتے ہیں یوزرز کو, اور وہ جو ویب سائٹس آ رہی ہوتی ہے وہ ویب سائٹس ہمارے اور آپ جیسے ویب ماسٹرز کی ہوتی ہے. تو سرچ انجن میں جو شیئرز ہے, یعنی جو لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں سرچ انجن ویب سائٹس پر, اس میں گوگل سب سے پہلے نمبر پہ ہے جو کہ 80% شیئرز رکھتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی لوگ سرچ کرتے ہیں اس میں 80% لوگ جو ہے وہ گوگل پر سرچ کرتے ہیں, یعنی گوگل کو ایز اے سرچ انجن یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, دوسرے نمبر پہ بنگ اور یاہو دونوں ملا کے تقریباً 12% شیئرز رکھتے ہیں اور باقی جتنے بھی ہے وہ 8% شیئر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو گوگل از کنگ ان سرچ انجن مارکیٹ, so you should consider it as the big boss. یا آف کورس google.com جو ہے یہ بالکل اس کو آپ نے اس کی رولز کو فالو کرنا ہوگا کیونکہ یہی ہے جو سارے کے سارے شیئرز رکھتا ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. واٹ آر سرچ انجنز. سرچ انجنز کیا ہے بیسکلی, جو ابھی ہم نے شیئرز کی بات کی, لیکن یہ کہ سرچ انجنز کیا ہے بیسکلی. Search engines are those websites which actually render to find new website pages on the way for indexing in their servers. Search engines وہ ویب سائٹس ہوتے ہیں جو کہ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, انٹرنیٹ پہ, اور نئی پیجز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, نئی ویب سائٹس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنے سرورز میں جو ہے انڈیکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ وہ پھر لوگوں کو دکھا سکے. People یا users use search engines for finding specific required information on the internet. لوگ جو ہوتے ہیں یا انٹرنیٹ کی یوزر جو ہوتے ہیں وہ سرچ انجنس پہ سرچ کرتے ہیں اپنے ریکوائرڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے, خاص انفارمیشن جو ان کو چاہیے ہوتی ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل مجھے کراچی میں برطانوی ہائی کمیشن کا ایڈریس چاہیے, یا مجھے اسلام آباد میں جو ہے کمرہ بک کرنا ہے, یا مجھے جو ہے PIA کی ٹکٹ معلوم کرنی ہے. اس طرح کی مختلف انفارمیشن لوگوں کو درکار ہوتی ہے, وہ سرچ انجن میں جا کے لکھ دیتے ہیں تو وہ سائٹس کو سامنے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور سرچ انجنس شو ریلیونٹ ویب سائٹس ریزلٹ وین پیپل سرچ. سرچ انجن جو ہے وہ ریلیونٹ یعنی کہ جو میچ کنٹینٹ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو شو کرتے ہیں جب لوگ سرچ کرتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. بلیک ہیٹ SEO ورسز وائٹ ہیٹ SEO. SEO کی جو ٹیکنالوجی ہے, جسے کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ حق اور باطل ہوتے ہیں ہر جگہ, ٹھیک ہے, خدا بھی ہے تو شیطان بھی ہے. تو اسی طرح SEO میں بھی دو طریقے ہیں. ایک SEO لیگل طریقے سے کرنے کا, یعنی کہ لیگل طریقے سے اپنی ویب سائٹ یا بلاگ کو اپٹیمائز کرنا سرچ انجنس کے لیے, اور ایک ہے غیر قانونی طریقے سے. تو انٹرنیٹ کے جو سرچ انجن اپٹیمائزیشن ہے, اس میں اس والے کورس میں آپ کو اور چیز چونکہ تفصیل سے بتا رہا ہوں, جو کچھ نام آپ کے سامنے آئیں گے انٹرنیٹ سے یا کئی اور سے, تو آپ کو ان کی بھی پہچان ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ نام بھی بڑا گرم ہے, بلیک ہیٹ SEO اینڈ وائٹ ہیٹ SEO. وائٹ ہیٹ SEO اس SEO کو کہتے ہیں جو لیگلی بالکل قانون کے دائرے میں بالکل اوریجنل طریقے سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سرچ انجنس کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے. اور بلیک ہیٹ SEO وہ ٹیکنیک ہے جو کہ اللیگل کنسیڈر کی جاتی ہے اور اسپیمنگ میں آتی ہے, وہ بھی لوگ یوز
کرتے ہیں. وائٹ ہیٹ وائٹ ہیٹ از اے لیگل ٹیکنیک فار آپٹمائزنگ اے ویب سائٹ فار ایچ for search engines. Search engines have defined a criteria for whitehead SEOs. وائٹ ہیڈ جو ہے ایک قانونی ٹیکنیک ہے ویب سائٹ کو آپٹمائز کرنے کے لیے, اور سرچ انجن نے ایک کرائٹیریا, ایک معیار رکھا ہوا ہے وائٹ ہیڈ ایس سی او آپٹمائزرس کے لیے, ٹھیک ہے جی. اور بلیک ہیڈ ایس سی او از این illegal technique which has been used by some spammers who want to cheat search engines by using some bad ways. This technique is no longer accepted by any search engine. یہ بلیک ہیڈ ایس سی او جو ہے یہ بھی کچھ لوگ ابھی بھی آج کل بھی یوز کرتے ہیں بلیک ہیڈ ٹیکنیک, لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی ہے, شارٹ ٹرم ہوتی ہے. آپ کو 2-3 مہینے فائدہ دے سکتی ہے اگر آپ یہ غلط طریقے استعمال کریں گے, اس کے بعد جو ہے آپ کی سائٹ بین ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی سرچ انجن جو ہے ابھی اس ٹیکنیک کو ایکسیپٹ نہیں کرتا بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس پہ تو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں نیکسٹ سلائڈ سے. White hat SEO. In white hat SEO, you have to use legal ways to optimize your site and tell search engines about your site. This is a long-term technique. Following are some examples. وائٹ ہیڈ ایس سی او میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو قانونی طریقے اور ان کے متعین کردہ سرچ انجن کے متعین کردہ ٹپس کو یوز کرتے ہوئے اپنی سائٹ کو آپٹمائز کرنا ہوتا ہے, اور یہ ایک لانگ ٹرم ٹیکنیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ کچھ ایگزامپلس, کچھ مثالیں ہیں کہ آپ یہ چیزیں جو ہے وائٹ ہیڈ میں یہ شامل ہوتی ہے. نوٹ اور آپٹمائزیشن, یعنی اپنی سائٹ کو اور آپٹمائز نہیں کریں گے, اور آپٹمائز یعنی ضرورت سے زیادہ کوڈ نہیں ڈالیں گے, ٹھیک ہے جی. ٹیکنگ کیئر آف کی ورڈ ڈینسٹی کا خیال رکھیں گے, یہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے یہ ساری چیزیں کہ کیا ہے. ٹیکنگ کیئر آف میٹا ٹیگز کا خیال رکھیں گے. ٹیکنگ کیئر آف لنکس کا خاص خیال رکھیں گے. بیلنسنگ یور کنٹینٹ, اپنے کنٹینٹ میں بیلنس رکھیں گے. ان ایوری تھنگ ریلیونٹ ٹو سرچ انجنز الگوریتھمس, اور وہ ساری چیزیں جو کہ سرچ انجنز الگوریتھمز میں ہے اور آپ کو بتائے گئے ہیں ان سب کا اپنے خیال رکھنا ہوتا ہے, کوئی غیر قانونی چیز نہیں کرنی ہوتی. نیکسٹ پہ آتے ہیں بلیک ہیٹ ایس سی او. بلیک ہیٹ ایس سی او میں کیا ہے, اب یہ اس پہ بات کرتے ہیں. بلیک ہیٹ ایس سی او In black hat SEO, a webmaster uses illegal ways to optimize his her site. This is a short-term technique. Following are some examples of black hat SEO. Black hat SEO جو ہے وہ webmasters اکثر اس کو یوز کرتے ہیں جو کہ illegal طریقے ہوتے ہیں, اور یہ ایک شارٹ ٹرم جو ہے وہ ٹیکنیک ہے جس میں آپ کو کچھ دنوں کا فائدہ ہوگا, اس کے بعد جو ہے پھر ہمیشہ کے لیے آپ کی سائٹ بند ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی. اس کی کچھ مثالیں اس طرح ہے کہ یوزنگ ایکسیسو کی ورڈز, یعنی حد سے زیادہ کی ورڈز استعمال کرنا. اور آپٹمائزنگ سائٹس, یعنی کہ سائٹوں کو اور حد سے زیادہ آپٹمائز کرنا. یوزنگ بیڈ لنکس, غلط لنکس استعمال کرنا. یوزنگ ہیڈن ٹیکس, کلوکنگ بھی اس کو کہتے ہیں, یعنی کہ ایک چھپے ہوئی تحریریں استعمال کرنا اپنے ویب سائٹ کے اندر, یعنی کہ وہ نظر نہیں آتی ہو, وہ ہو تو لیکن یوزر کو نظر نہیں آتی ہو, ٹھیک ہے. شو ڈفرنٹ کنٹینٹ ٹو ہیومنز ان اپوزٹ ٹو سرچ انجن, یعنی لوگوں کو آپ ایک چیز دکھا رہے ہو اور سرچ انجن کو دوسری چیز دکھا رہے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ٹیکنیکس ہوتی ہے بلیک ہیٹ ایس سی او کی, جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے اس وقت ایس سی او میں, اور سرچ انجن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا کچھ بلیک ہیٹ اور وائٹ ہیٹ کے بارے میں. نیکسٹ پہ جاتے ہیں. سوری میں آگے چلا گیا. ایس سی او ٹریننگ ان اردو, جو میری ٹریننگ ہے اس ڈی وی ڈی میں جو آپ سیکھیں گے وہ اس کی جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ایس سی او اسٹارٹس بیفور ویب سائٹ. ایس سی او آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے ویب سائٹ بنانے سے پہلے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی ویب سائٹ بنانے سے پہلے سوچیں گے کہ میں جو ہے ایس سی او کو ذہن میں رکھیں گے کہ ایس سی او کے حوالے سے میں نے کیا کچھ کرنا ہے. پھر ہم تفصیلی بات کریں گے اپنے آنے والے جو ہے ویڈیوز میں, لیکن آپ کو جو پرنسپلز ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اس کورس کے دوران ایس سی او کی ٹریننگ کے دوران میں آپ کو کیا کیا سکھاؤں گا, ٹھیک ہے جی. نمبر 2 ہے پراپر ٹاپک سلیکشن. آپ ایس سی او کو کرو یا کوئی بھی چیز کوئی بھی کام کرو, اس کی پراپر ٹاپک سلیکشن جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک آپ اس کے لیے پھر دوسری چیزیں بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہم آنے والے ویڈیوز میں پڑھیں گے. نمبر 3 کی ورڈ ریسرچ, بیسٹ ٹولز. میں آپ کو کی ورڈ ریسرچ کے بہترین ٹولز دوں گا اپنے آنے والے جو اس حوالے سے ویڈیو ہوگی اس میں آپ نے کی ورڈ ریسرچ لازمی طور پہ کرنی ہے. ٹاپک سلیکشن کے بعد ہم کی ورڈز پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ہمارے پاس لسٹ کی ورڈز کی ہونی چاہیے جس پر ہم کام کر سکیں, ٹھیک ہے جی. نمبر 4 پہ ویب ہوسٹنگ اینڈ ڈومین نیم. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس ویب ہوسٹنگ اور ڈومین نیم جو ہے وہ ایک اچھی کمپنی کا ہو, اور وہ ایک اچھی شہرت والی ہو, اور ایک اچھے جو ہے سرورز, کیونکہ سرورز بڑا جو ہے اہم رول پلے کرتی ہے آج کل ایس سی او میں, تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. نمبر 5 ٹارگیٹ آڈینس سلیکشن, یعنی کہ آپ کے ایس سی او میں اہم بات یہ ہوتی ہے, آپ جب ایس سی او کر رہے ہوتے ہیں اپنی سائٹ کی, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو آڈینس ہوں گے, آپ کے جو ٹریفک ہوگا, آپ کے ویب سائٹ کے چاہنے والے
کون سی جگہ میں ہو سکتے ہیں, کون سے ملک میں ہو سکتے ہیں, کون سے شہر میں ہو سکتے ہیں, کون سے علاقے میں ہو سکتے ہیں. تو اس علاقوں کو آپ نے ٹارگٹ بنانا ہوتا ہے. اس حوالے سے بھی ہم ٹولس کو یوز کریں گے اور فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ کہاں پر ہمارے آڈینس ہوں گے. ٹھیک ہے, نمبر 6 پہ آن پیج ایس ای او. آن پیج کے اے ٹو زیڈ چیزوں کو ہم پڑھیں گے, جو آن پیج یعنی کہ سائٹ کے اندر جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ایس ای او کے حوالے سے, ان سب کو ہم پڑھیں گے آنے والی ویڈیوز میں. نمبر 7 آف پیج ایس ای او, یعنی کہ اپنے سائٹ سے باہر جتنا کام کریں گے اپنے سائٹ کو آپٹیمائز کرنے کے لیے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. نمبر 8 اپڈیٹنگ یور سیلف فار دا فیوچر. نمبر 8 میں یہ ہے کہ فیوچر کے لیے اپنے آپ کو کیسے اپڈیٹ کیا جائے, اس پر بھی ہم آخر میں بات کریں گے یہ سارا کچھ سیکھنے کے بعد. اسپیشل سپورٹ انٹرسٹ فرام www.onlinestore.com. یہ اسپیشل سپورٹ اور کچھ ٹپس, ایسے ٹپس ہیں جو کہ ابھی اس وقت میں نہیں بتاؤں گا, لیکن یہ کہ اس کورس کے آخر میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی دوں گا, اور پھر جو ہے سپورٹ بھی آپ کو ملے گی. یہ DVD خریدنے کے بعد آپ کو ایسی سپورٹ ملے گی ہم سے کہ لائف ٹائم سپورٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو ابھی جو ہے نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں, تھوڑا سا آن پیج اور آف پیج کے کنٹینٹ آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہم کیا سیکھیں گے. یہ تو ہمارے الگ الگ کلاسز ہوں گے. ٹھیک ہے, اس پہ تو یہ پورے ڈسکشنز ہوں گے, یہ جو 5 پہلے ٹاپکس ہے. اس کے بعد یہ آن پیج سٹارٹ ہو جائے گا, آف پیج سٹارٹ ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آن پیج میں کون کون سے کمپوننٹس شامل ہیں. نیکسٹ پہ جاتے ہیں, ایس ای او آن پیج کمپوننٹس. فرسٹ آف آل ڈومین نیم. ڈومین نیم ہمیں بڑا کیئرفلی جو ہے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح ایک اچھا ڈومین نیم جو ہے حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی سی او کا حصہ ہے. نمبر 2 دا ڈیزائن آف دا ویب سائٹ. ہم نے ویب سائٹ کو ڈیزائن کیسے کرے, یا مطلب اس کا ڈیزائن کیسے رکھے کہ سرچ انجن فرینڈلی ہو. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہمیں ایس ای او جو ہے وہ پہلے سے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے ویب سائٹ کو بنانے سے پہلے, تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری ویب سائٹ کا ڈیزائن بھی جو ہے وہ اچھا ہو. نمبر 3 پیج لے آؤٹ اینڈ نیویگیشن آف دا ویب سائٹ. ڈیزائن تو ایک الگ چیز ہے نا, وہ کلرز ملرز ہوتے ہیں اس میں کہ یہ کلرز کمبینیشن ہے اور یہ جو ہے کہاں کہاں کون سے کلرز یوز ہے. لیکن پیج لے آؤٹ اینڈ نیویگیشن آف دا ویب سائٹ, اس طرح اس کو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے سائٹ کے مختلف سیکشنز کے اوپر بات ہوتی ہے. آپ کے سائٹ پہ یوزر جب ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے تو وہ کس طرح جو ہے انگیج ہوتا ہے, کس طرح ایک پیج سے دوسرے پیج پر آسانی سے جا سکتا ہے. تو اس چیز پر بھی ہم بات کریں گے, اور یہ بھی ضروری ہے. نمبر 4 ٹائٹل اینڈ ڈسکرپشن آف دا ویب سائٹ. ویب سائٹ کی ٹائٹل اور ڈسکرپشن بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آج کل سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں, تو اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے آنے والی ویڈیوز میں. 5 میٹا ٹیگز. میٹا ٹیگز جو ہے وہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. 6 پوسٹ ٹائٹلز, پرما لنکس, پوسٹ ڈسکرپشنز. یہ ہمارے سارے آن پیج کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ آن پیج ایس ای او کی, تو یہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پوسٹ ٹائٹلز, پرما لنکس, پوسٹ ڈسکرپشن, ایک ہی چیز پہ بات کریں گے ہم اور صحیح طریقہ جاننے کی کوشش کریں گے. 7 آرٹیکل رائٹنگ یوزنگ ہیڈنگز, پیراگرافس. آرٹیکل کیسے رائٹ کریں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. یوزنگ ہیڈنگز. ہیڈنگز جو ہے وہ عنوان ہوتے ہیں ایک ہم پیجز کے اندر اور پوسٹ کے اندر یوز کرتے ہیں آرٹیکلز کے اندر. اس کو صحیح طریقے سے استعمال اگر آپ نے کر لیا تو بہت سارے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ امپروو کرو اپنی رینکنگ کو. پیراگرافس کو ہم یوز کریں گے کہ پیراگراف ہم کس طرح, چھوٹے پیراگراف کیسے لکھیں, بڑے پیراگراف کیسے لکھیں, تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کریں گے. نمبر 8 کی ورڈز اور کی ورڈ ڈینسٹی. یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی, کی ورڈز کیا ہوتے ہیں, کی ورڈز کو کس طرح ہم یوز کرتے ہیں, کی ورڈ کی پوزیشن کو کس طرح ہم چینج کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کی ورڈز بیسکلی آپ کیسے فائنڈ کرتے ہیں اپنے بلاگ کے اندر یا ویب سائٹ کے اندر. ٹھیک ہے جی, اس پہ ہم بات کریں گے. اور کی ورڈ ڈینسٹی پہ اس لیے بات کریں گے کہ ہمیں جو ہے کی ورڈ کی مقدار کا پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی مقدار جو ہے وہ الاؤ ہے اور کتنی نہیں ہے. نمبر 9 ان باؤنڈ ان انٹرنل لنکس. ان باؤنڈ اور انٹرنل لنکس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ہم یہ کیسے کریٹ کرتے ہیں اور کیسے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اپنے سرچ انجن رینکنگ کو بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. نمبر 10 پہ اپٹیمائزنگ امیجز, اپٹیمائزنگ ویڈیوز. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ جو ہے پارٹ ہے, اور اس میں انشاءاللہ میں آپ کو ایڈوانس اور نئے ٹپس دوں گا کہ تصویروں کو کیسے آپ اپٹیمائز کریں کہ آپ کی تصویریں جو ہے وہ سرچ انجن میں آ جائے. ٹھیک ہے, تیزی سے اور تیز رفتاری سے. اور ویڈیوز کو کیسے اپٹیمائز کریے. ویڈیوز کا بڑا جو ہے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ویڈیوز کو ابھی تک اپٹیمائز کرنے کا کسی نے کوئی ٹیوٹوریل نہیں دیا ہے, اور ویڈیوز جو ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ویڈیوز جو ہے کیا کچھ چینجز لا سکتے ہیں آپ کے سائٹ کی رینکنگ میں. تو ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے آن پیج کے حوالے سے اپنے آنے والی ویڈیوز میں. اور نیکسٹ پہ میں جاتا ہوں, یہ آف پیج کا ہماری کمپوننٹس ہے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے ہے کہ سبمٹنگ سائٹ ٹو سرچ انجنز, یعنی سائٹ کو کیسے سبمٹ کرے سرچ انجنز میں, یعنی جو مشہور سرچ انجنز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. نمبر 2 سبمٹنگ سائٹ میپس ٹو سرچ انجنز. سرچ انجنز کو سائٹ میپس جو ہے وہ سرچ کریں گے. اچھا جی. نمبر 3 پہ سبمٹنگ سائٹ ٹو بلاگ ڈائریکٹریز. بلاگ ڈائریکٹریز میں سائٹ کو سبمٹ کریں گے, اور ایسی ڈائریکٹریز ہوں گی جو کہ مشہور ڈائریکٹریاں ہیں, جو کہ اس کی اپنی بہت رینکنگ جو ہے وہ بہت ہائی ہے. ٹھیک ہے, ایسے پالتو ڈائریکٹریز
فائدہ نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے جی. یہ پرانا دور تھا، وہ پرانا رواج تھا، وہ ختم ہو گیا. اب نیا بالکل ایڈوانس دور ہے. اس میں آپ نے بلاگ ڈائریکٹریز میں سبمٹ تو کر سکتے ہیں سائٹ کو، لیکن اچھی ڈائریکٹریوں میں، فریش ڈائریکٹریوں میں، ہائی رینکنگ ڈائریکٹریوں میں، ایک مانے ہوئی ڈائریکٹریوں میں، ہر ڈائریکٹری میں آپ کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے جی. نمبر 4 پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یوزنگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ٹولز. سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے بہت سارے ٹولز ہیں، جس میں سے ہم اچھے جو زبردست قسم کے ٹولز ہیں ان کو ہم سلیکٹ کریں گے. اس کی سلیکشن کے بعد ان کو یوز کریں گے اپنے سوشل میڈیا کی مارکیٹنگ کے لیے، ٹھیک ہے جی. اور سوشل بک مارکنگ ہم کریں گے، وہ تو بہت ایزی ہے انشاءاللہ. میں آپ کو اس کا ایک زبردست طریقہ بتاؤں گا، آٹومیٹکلی آپ سارا کچھ کر لیں گے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 6، گوگل اینڈ بنگ ویب ماسٹر ٹولز ان ڈیٹیل. گوگل کا ویب ماسٹر ٹولز اس چیز کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے کہ آپ کے سائٹ کی ہر چیز کے اوپر نظر رکھے، آپ کو آپ کے سائٹ کے ایک ایک جو ہے اس کا ڈیٹا دے، جو سرچ انجنس اس کو کس طرح کراول کر رہا ہے، کس طرح انڈیکس کر رہا ہے، کس طرح اس کے ایررز دے رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو گوگل ویب ماسٹر ٹولز میں بتا رہا ہوتا ہے. تو وہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کمپلیٹلی، بنگ اور گوگل ویب ماسٹر دونوں ٹولز، ٹھیک ہے جی. نمبر 7 پہ گوگل انالیٹک ٹول ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے، آپ کے ٹریفک کے بارے میں آپ کو معلومات دیتا ہے کہ آپ کی ٹریفک کہاں سے آ رہی ہے، اور آپ کی کی ورڈز کون کون سے یوز ہو رہے ہیں، آپ کی وزٹرز کی لوکیشنز کیا ہے. اس حوالے سے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جو ہے ہمیں دیا جا رہا ہوتا ہے گوگل انالیٹک ٹول سے. تو اس کو بھی ہم کمپلیٹ جو ہے اس کی کمپلیٹ ٹریننگ کریں گے. نمبر 8، کریٹنگ کوالٹی بیک لنکس فار یور سائٹ. بیک لنکس جو ہے بیک بونز ہے آج کل جو ہے ویب سائٹ کی رینکنگ کو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو ہم سیکھیں گے کہ ہم بیک لنکس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن بیک لنکس تو بہت سارے کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات ہوتی ہے کوالٹی بیک لنکس، یعنی کہ ایک معیاری بیک لنکس. وہ ہم کیسے کریٹ کریں گے، وہ ہم اسی ایس سی او کے کورس کے دوران ہم سیکھیں گے بالکل، ٹھیک ہے. نمبر 9 جو ہے اس میں ہاؤ ٹو ڈو گیسٹ پوسٹنگ آن ہائی پی آر سائٹس. گیسٹ پوسٹنگ ایک ایسا میتھڈ ہے آج کل یوز ہوتا ہے ہائی کوالٹی بیک لنکس بنانے کے لیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ہائی پیج رینک والے سائٹس پر وہ کریں گے تو آپ کو پھر جو ہے یہ ہے کہ بیک لنکس ملیں گے اچھے والے، ٹھیک ہے. تو وہ کیسے فائنڈ کریں گے اور کیسے اس پہ گیسٹ پوسٹنگ کریں گے، یہ بھی اس میں ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. تو نمبر 10 ہے اس میں یہ کہ واٹ از گوگل پیج رینک اینڈ ہاؤ ٹو امپروو اٹ. گوگل پیج رینک کا آپ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کیا ہے اور وہ اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یا کیسے امپروو کرتے ہیں. اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. اور نمبر 11، سم گریٹ ایس ای او ٹولز فار گیٹنگ آئیڈیاز. آئیڈیاز ایس ای او کے حوالے سے آئیڈیاز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو آئیڈیاز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم کچھ ٹولز بھی یوز کریں گے. اور اس کے علاوہ میں کچھ ایسے بھی چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ ابھی اس آؤٹ لائن میں نہیں ہیں، جیسے کہ گوگل اتر رینک ہو گیا، گوگل ایگزیکٹ ڈومین میچ ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس میں نے انکلوڈ نہیں کی، لیکن وہ ٹائم کے ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا اس کورس کے دوران. یہ ایک بڑا جامع اور کمپلیٹ کورس ہوگا. اس کے انٹروڈکشن اور اس کی ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی، کمپوننٹس کون سے ہوں گے. نیکسٹ یہ ہے کہ ایس سی او ٹریننگ ان اردو. We provide training with practical usage and great example. Thanks for watching. تو یہ ہے جناب کی کمپلیٹ چیزیں میں نے آپ کو جو بتا دی. یہ ہم اس کورس کے دوران، یہ بالکل نیو کورس ہے 2013-2014 کے لیے بنایا جانے والا، اور اس میں ایسا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ بولے کہ یہ جو کورس میں نے لیا ہے اس میں کمپلیٹ مجھے سمجھ آ گیا ہر چیز، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ میں نے بالکل ایک چیلنج لیا ہے، ایک رسک لی ہے، کہ مطلب چیلنج اس طرح لیا ہے کہ میں نے سوچا کہ اب لوگوں کی بالکل ایک بھی گلہ اور شکوہ نہ رہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ کورس جو ہے یہ اس کا انٹروڈکشن تھا. آپ کو بتایا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم پڑھیں گے اور اس میں کیا کچھ کریں گے. باقی ہے کہ یہ کورس آپ کو کمپلیٹ ملے گا ڈی وی ڈی کے اندر آن لائن استاد.com سے. آپ آن لائن استاد.com کو وزٹ کر کے وہاں پر ڈی وی ڈی کے پیج میں جا کے وہاں سے یہ کورس لے سکتے ہیں، یا ڈائریکٹلی مجھے کال کر کے اس نمبر پہ جو یہاں پر اس ویڈیو میں موجود ہے اس نمبر پہ مجھے کال کر کے یہ کورس مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ ہم ملیں گے. اس کورس کو آپ سیکھیں گے انشاءاللہ، کمپلیٹلی سیکھیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کورس میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کمپلیٹلی، اس کو ان ساری ویڈیوز کو جو ترتیب کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، اس کو اگر آپ ان سارے ویڈیوز کو واچ کرنے کے بعد بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا، فار ایگزامپل، تو کوئی بھی سوال اس کورس کو خریدنے کے بعد آپ کوئی بھی سوال مجھ سے کر سکتے ہیں. موبائل پہ بھی میں آپ کو سپورٹ دیتا ہوں، ای میل پہ بھی اور اسکائپ پہ بھی، ٹھیک ہے. تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. کوئی بھی چیز کسی بارے میں کنفیوژن، کوئی کویسچنز ہوں گے تو وہ میں آپ کو ریزولو کر کے دوں گا. تو ڈی وی ڈی خرید لیجئے، ڈی وی ڈی میں ایک اور خرید لیجئے اپنے، اور www.onlineustad.com کو وزٹ کرتے رہیے گا. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا.
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹل نیکسٹ ٹیوٹوریل. السلام علیکم ایوری ون، دس از عبدالولی. دوستو جیسے کہ ہم ایس سی او کے حوالے سے کام کر رہے ہیں 2014-15 کے کچھ ایڈوانس چیزوں کے بارے میں. اس میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو کی ورڈ ریسرچ کے حوالے سے میں نے کچھ لمبا جو ہے ایک ٹیوٹوریل بنا کے دیا، اور اس میں نے آپ کو ساری چیزوں پر ہم نے بات کی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی ہم نے کی ورڈ جو ہے سلیکٹ کر لیا ہے، جیسے کہ کی ورڈ ریسرچ اٹ سیلف ہمارا کی ورڈ تھا، جس پر ہم نے کچھ ریسرچ کا کام کیا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے آگے ابھی سلیکٹ کر لیا ہے. اب جو ہے ہم آرٹیکل کو آن پیج آپٹیمائزیشن کریں گے. ایک آرٹیکل یا جو بھی ایک پیج ہوتا ہے، اور اس میں ان چیزوں کو دیکھیں گے جو کی ورڈ ڈینسٹی، کی ورڈ پرومیننس اور کی ورڈ پراکسیمیٹی، ان تین چیزوں کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے، اور پھر جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ اس وقت جو ہے جو کی ورڈ ہم نے سرچ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں، کی ورڈ ریسرچ اٹ سیلف ایک کی ورڈ تھا، اس کو ہم نے ریسرچ کیا تھا، اور اس کی یہ جو ہے ہمارے پاس سرچز آئے تھے منتھلی 9900. اور اس میں ہم نے اور بھی ٹولز کی مدد سے ہم نے کچھ آئیڈیاز لی اور کچھ اور جو ہے ڈیٹا نکالا تھا. اینی ہاؤ اسی حوالے سے میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے یہاں پر اپنی ویب سائٹ کے لیے لائیو، یعنی کہ آپ کو بتانے کے لیے کہ میں نے آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے کی ہے، اور وہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. بیسیکلی یہاں پر جو میں نے ٹائٹل بنایا، یہ بیسیکلی ایک ویب سائٹ کے لیے ٹائٹل ہے. ورڈ پریس میں جو ہے یہ ورڈ پریس کی ویب سائٹ ہے، ورڈ پریس کا ڈیش بورڈ ہے، ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے، جو پوسٹ ایڈیٹر ہے ورڈ پریس کا. ورڈ پریس میں جب آپ یہاں پر جو آرٹیکل کا جو پوسٹ ایڈیٹر کے اندر جو ٹائٹل ہوتا ہے، بیسیکلی یہ آپ چینج کر سکتے ہیں ایس سی او کے پلگنز جو ہوتے ہیں، جیسے کہ آل ان ون ایس سی او ہے، یا یوسٹ کا پلگن ہے ایس سی او کے حوالے سے. تو یہ جو ہے یہ ایسے ہی مطلب ایک قسم سے آپ کا وہ ہوتا ہے، آئی مین ٹو سے کہ قسم سے ڈیفالٹ جو ہے ایک ٹائٹل ہوتا ہے جو کہ یوزرز کو نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے پیج کے اوپر. ایس سی او کے حوالے سے آپ جو ہے یونیک اور اس سے ڈفرینٹ جو ہے آپ ٹائٹل چوز کر سکتے ہیں. اینی ہاؤ لیکن یہ بھی ایسا نہیں ہے، یہ بھی گوگل جو ہے کراول کرتا ہے سم ٹائمز اگر آپ نے ڈسیبل نہیں کیا ہو. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یہ پرما لنک، یہاں پر آپ کی ویب سائٹ کا یو آر ایل ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایک پرما لنک بن جاتا ہے آٹومیٹکلی، جس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور میں نے بھی اس کو ایڈٹ کیا ہے اور اس کو جسٹ 3 ورڈز میں نے کر دیا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ایس سی او کی ورڈ ریسرچ ان اردو کر دیا میں نے اس کو. حالانکہ یہ تو پورا یہ ٹائٹل اٹھا لیتا ہے، اس میں ڈال دیتا ہے، تو اس کو لازمی آپ کو ایڈٹ کرنا چاہیے، اور کم سے کم شارٹ ورڈز آپ کو دینی چاہیے جو ڈائریکٹلی آپ کے آرٹیکل سے مطلب ہے کہ آرٹیکل کو ڈسکرائب کر رہے ہو. اینی ہاؤ یہ آرٹیکل میں نے لکھا، ابھی میں نے لکھا، اور مطلب ہے کہ اسی پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہاں پر اگر اس ٹائٹل کے اوپر ہم غور کریں، جو ہم نے کی ورڈ ریسرچ کے اوپر یہاں پر جو ڈیٹا نکالا تھا، اس کے مطابق جو ہے کی ورڈ ریسرچ ہمارا مین ورڈ ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ اگر ٹول کو ہم ایڈ کریں اس کے ساتھ، تو پھر جو ہے اس کی ورڈ سے ہمیں مزید فائدہ ہو سکتا ہے، مزید جو ہے سرچز ہمارے پاس آ سکتی ہے. اینی ہاؤ وہ میں نہ کر سکا یہاں پر اس آرٹیکل میں. اس آرٹیکل کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی جو ہے میں اپنی ویب سائٹ پہ کچھ ہی دنوں پہلے اس حوالے سے، تو پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ آلریڈی جو ہے اس ویب سائٹ پہ آپ جب جائیں گے اور نیچے تھوڑا سا اسکرول کر جائیں گے، تو یہاں پر ہم نے آلریڈی ایک آرٹیکل جو ہے ڈالا ہوا ہے انگلش میں، ایس سی او کی ورڈ ریسرچ ٹولز یا ٹاپ 6 ٹولز. یہاں پر آپ اس کا پرما لنک اگر یہاں پر میں وہ کرے آبزرو کرے تو اس میں لکھا ہوا ہے بیسٹ ایس سی او کی ورڈ ریسرچ ٹولز. تو آلریڈی اس ٹاپک کے اوپر میری ویب سائٹ میں ایک آرٹیکل موجود ہے، اور یہ میں نے دوسرا لکھ دیا کیونکہ چونکہ اردو کا ٹیوٹوریل ہے تو اس کے لیے آرٹیکل بھی لکھنا ضروری تھا. لیکن اینی ہاؤ میں نے کوشش کی کہ میں اس سے تھوڑا سا اس کو یونیک کروں، ڈفرینٹ کروں اور چینج کروں پہلے والی جو آرٹیکل سے. یہ والا جو آرٹیکل آلریڈی اس ویب سائٹ میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ اگر میں چینج نہیں کروں گا اور سیم اس طرح کی چیز رکھوں گا تو ایک تو مجھے یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ مجھے جو ہے مطلب ہے کہ ڈفرینٹ جو وزٹرز ڈفرینٹ ورڈ سرچ کرتے ہیں گوگل میں، تو وہ وزٹرز میرے پاس نہیں آئیں گے اگر میں سیم وہی چیز رکھتا ہوں، یا سیم اسی طرح ٹائٹل اور اسی طرح جو ہے پرما لنک رکھتا ہوں اور یہ ساری چیزیں کرتا ہوں، کی ورڈز کو جو ہے ایک جیسے یوز کرتا ہوں. تو اس کا ایک تو یہ فائدہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ گوگل جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ تو سیم چیز ہے، ایس یو جو ہے کی ورڈ ریسرچ ٹول جس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے اس پرانے والے آرٹیکل میں، تو اس میں ڈفرینس کیا ہے. گوگل جو ہے اس کو کنفیوز ہو جائے گا کہ میں کون سا جو ہے رینک کروں زیادہ، مطلب اچھی رینک کس کو دوں اور کس کو پیچھے کر دوں. تو گوگل جو ہے کنفیوز ہو کے آپ کو
ڈپلیکیٹ کنٹینٹ کے حوالے سے بھی کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے. اینی ہاؤ اسی لیے میں نے یہاں پر جو ہے ٹول کا ورڈ یوز نہیں کیا اس ٹائٹل میں, اور نہ میں نے اس کی پرمالنک میں یوز کیا, کیونکہ آلریڈی میں دوسری اس میں یوز کر چکا ہوں. تو میں نے اس کو بالکل یونیک بنانے کا سوچا, تو اس میں نے ہاؤ ٹو کا ورڈ ایڈ کر دیا, جس کے ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سرچز ہے, ہاؤ ٹو ڈو ایس سی او, ہاؤ ٹو ڈو کی ورڈ ریسرچ. اس میں دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ 1000 جو ہے ہمارے پاس سرچز آ رہے ہیں منتھلی. تو اس نے کچھ ایڈ کیا اس میں, اس کے والا ان ڈیپ جو ہے یہ ورڈ بھی زیادہ یوز ہوتا ہے, ان ڈیپ کی ورڈ ایس سی او سرچ یا ڈیپ کی ورڈ ایس سی او ریسرچ یا اس طرح کا کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے. تو پھر کی ورڈ ریسرچ آ گیا میرے پاس, اور نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس اردو ان ہندی میں نے اس میں ڈال دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ کی ورڈ ریسرچ ان اردو, کی ورڈ ریسرچ ان ہندی, تو ان کے پاس بھی یہ جو ہے میرا آرٹیکل چلا جائے گا. اور پھر جو ہے اس کا پھر مالک میں نے شارٹ بنا دیا, میں نے کہا کہ بھائی کی ورڈ ریسرچ ان اردو. سو دیٹس اٹ. یہ یہاں تک میں اس پہ میرے ذہن کے مطابق یہاں تک میں نے اس پہ کام اچھا کیا, کیونکہ میں اس میں ٹولز کو ایڈ نہیں کر سکتا. ایک تو ٹائٹل لمبا ہو جائے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈپلیکیٹ کا ایشو آ سکتا ہے میرے پاس. تو ٹولز کا جو ہے میں یہاں پر ایڈ نہیں کر سکتا, لیکن نیچے میں اس آرٹیکل میں لازمی مینشن کروں گا, کیونکہ آپ کے پاس جب بھی آپ کوئی کیوری لکھتے ہیں گوگل میں تو آپ کی پوری آرٹیکل گوگل کے پاس انڈیکس ہوتی ہے اور کہیں سے بھی وہ ورڈز اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جو کی ورڈ آپ یوز کریں گے وہ ٹائٹل میں آپ یوز کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ میں نے جو ہے یہاں پر ٹولز یوز نہیں کیا, آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ جو ہے مطلب آپ نے نہیں یوز کیا, پہلے کوئی آرٹیکل نہیں ڈالا ہے, تو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور یہ جسٹ ایگزامپل ہے, یہ ایک ایگزامپل لائیو ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. لازمی نہیں ہے کہ آپ بھی کی ورڈ ریسرچ کے اوپر جائیں اور وہاں پر کوئی آرٹیکل لے کے اور ویڈیو بنائیں, لازمی یہ نہیں ہے. یہ جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دیا جا رہا ہے, ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے. تو آپ کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے, کوئی فیشن کا, کوئی ایکٹریس کا, کوئی ایکٹر کا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں اسی چیز کا خیال ہے کہ ملتے جلتے جو ورڈز ہوتے ہیں اس کو کس طرح آپ انالائز کریں اور کس طرح اس پہ کام کریں. ہاؤ پھر مالک میں نے یہ دے دیا, یہ جو ہے اس سے ڈفرینٹ ہونا چاہیے اور شارٹ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو یہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ گوگل میں جاتے ہیں اور وہاں پر لکھتے ہیں کہ کی ورڈ ریسرچ, ٹھیک ہے جی, سمپل کی ورڈ ریسرچ میں لکھ دیتا ہوں. تو یہاں پر آپ گوگل کے اپنے اس کو دیکھیں, گوگل کی اپنی ویب سائٹ ہے, گوگل ایڈورڈ ہے, یا یو آر ایل جو ہے وہ آبزرو کر سکتے ہیں, گوگل کی اپنی ویب سائٹ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی گوگل یہاں تک آپ یہ ورڈز گنے کہ کتنے ورڈز جو ہے گوگل ٹائٹل کے طور پر شو کر سکتا ہے. تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. آپ گوگل سے تو آگے نہیں ہے نا, مطلب گوگل سے تو آپ کی اہمیت زیادہ نہیں ہے, لیکن گوگل اپنی ویب سائٹ میں بھی اتنی ہی ورڈز وہ کرتا ہے اور دوسری ویب سائٹس میں بھی. تو آپ نے انہی ورڈز کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنا کام نکالنا ہے اور ایگزیکٹ جو ہے ورڈز لکھنے ہیں جو کہ آپ کے کام آ سکیں. مثال کے طور پہ کی ورڈ پلانر ہیز ریپلیسڈ گوگل کی ورڈ ٹول, یہ گوگل نے خود یہاں پر یوز کیا. تو یہ ورڈز آپ گنے کہ کتنے ورڈز آئے ہیں اس ٹائٹل میں. کی ورڈ 1, پلانر 2, 3, 4, 5, 6, 7, ٹوٹل 7 ورڈز جو ہے, میکسیمم 7 ورڈ جو ہے اس ٹائٹل میں یہاں پر شو ہو سکتے ہیں. تو اگر یہاں پر ہم نے کتنے ورڈز دیے, 1 اور یہ دونوں دو کر لو, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, یہاں پر بھی 7 ہے. تو یہ میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں کیونکہ میں 7 ورڈز دے رہا ہوں, کیونکہ 7 ورڈ سے آگے گوگل میں آئے گا ہی نہیں. تو جب آئے گا ہی نہیں تو گوگل جو ہے اس ورڈ کو جو کہ خفیہ یہاں پر چھپا ہوا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا, یہ جو چھپا ہوا ورڈ ہے, تو گوگل اس کے بارے میں نہیں جانتا بیسکلی, وہ آپ کو جو ہے یوزرز کی کیوری میں جو ہے شامل نہیں ہو سکتا. دیٹس وائی آپ کوشش کریں کہ 7 ورڈز کے اندر آپ اپنی ساری جو یہ آرٹیکل آپ نے لکھا ہے اس کی ساری سٹوری اس میں دے دیں. یعنی کہ یہ ٹائٹل ہے بیسکلی, جو کہ آپ ایک کتاب سمجھ لیں, کتاب کا ایک جو ٹائٹل ہوتا ہے یا عنوان ہوتا ہے, اسی طرح یہ بھی ہے. اب آتے ہیں ہم نیچے اس کے اوپر, اس کا جو یو آر ایل ہوتا ہے, کیونکہ ہر پیج کا ایک الگ یونیک یو آر ایل ہوتا ہے. تو یہاں پر جسٹ گوگل نے اپنا جو ہے یو آر ایل صرف دیا ہوا ہے, کی ورڈ ٹول adwords.google.com اور کی ورڈ ٹول. اسی طرح اگر نیچے ہم اس کی موز والے کے اوپر دیکھیں تو وہاں پر بگنرز گائیڈ ٹو ایس سی او, ٹھیک ہے, یہ کی ورڈ ریسرچ, چونکہ ان کا اپنا جو یو آر ایل ہے ویب سائٹ کا وہ بہت چھوٹا ہے, تو دیٹس وائی یہاں پر جو ہے یہ ان کو زیادہ ورڈز مل گئے. اینی ہاؤ آپ کو یہاں پر جو ہے زیادہ سے زیادہ 4 ورڈ سے زیادہ یہاں پر آپ کو نہیں لکھنا چاہیے. اگر 4 ورڈ سے آپ زیادہ لکھیں گے تو پھر یہاں پر گوگل یو آر ایل کے طور پہ 4 ورڈ سے زیادہ شو نہیں کر سکتا. اگر آپ موز کو بھی دیکھ لیں تو موز والوں کو دیکھو, بگنرز گائیڈ ایس سی او کی ورڈ ریسرچ, ان کے آئے ہیں 5 ورڈز, لیکن چونکہ ان کا اپنا جو ہے یہ moz.com کا یو آر ایل بہت چھوٹا ہے تو دیٹس وائی ان کے 5 ورڈز آئے ہیں. ادروائز اگر آن لائن استاد.com کو آپ لے لیں, جیسے کہ مثال کے طور میں ایس سی او ٹیوٹوریلس ان اردو کر دیتا ہوں,
تو اب onlineustad.com کا یہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن استاد ہماری ویب سائٹ جو آئی ہے, یا نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ کمپلیٹ SEO ویڈیو ٹیوٹوریل سیریز ان اردو, یہ لکھا ہوا ہے, یہ ٹائٹل ہے. اب آگے کچھ نہیں ہے, لیکن یہاں پر ہماری ویب سائٹ کا چونکہ www بھی آ رہا ہے ساتھ میں, پھر URL بھی لمبا ہے, تو اب یہاں پر آپ کنسیڈر کریں یہ URL بیسکلی بڑا ہے. یہ چونکہ اس وقت میں نے اس کا خیال نہیں رکھا تھا, تو یہ کہ یہ URL بڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کی ورڈز جو نظر آ رہے ہیں وہ آپ گن سکتے ہیں. کمپلیٹ SEO 2 3 4 5 اور یہ 6 ورڈز آ رہے ہیں, لیکن یہ کیونکہ کچھ ورڈ اس میں چھوٹے ہیں تو آپ میکسیمم جو ہے 4 یا 5 ورڈز رکھ سکتے ہیں. لیکن میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ 3 سے 4 ورڈ سے زیادہ نہ لکھے, تو وہ اچھا جو ہے پرمالنک بن جاتا ہے. تو یہاں پر بھی میں نے جسٹ 3 یوز کیا, کیونکہ گوگل کو ڈائریکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا چاہ رہا ہے, جو سرچر ہوتا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے. تو یہاں تک اس کو اپٹمائز کرنے کے بعد, کی ورڈ کو آپ نے یہاں پر یوز کرنے کے بعد, اب نیکسٹ آتے ہیں اس آرٹیکل کی طرف. آرٹیکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں 555 ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہاں پر ورڈ پریس کا جو پوسٹ ایڈیٹر ہوتا ہے بیسکلی کاؤنٹ کرتا ہے ورڈز کو, تو یہ تقریباً 555 ورڈز کا آرٹیکل ہے. اب اس کے اندر جو ہے ہم نے بات کرنی ہے اس کی ورڈ ڈینسٹی کے اوپر, اور پرومیننس کے اوپر, اور پروکسیمیٹی, دوسری چیزوں کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو ہم ڈینسٹی کے اوپر بات کرتے ہیں. ڈینسٹی بیسکلی مقدار ہوتی ہے آپ کی کی ورڈز, جو مین آپ کا کی ورڈ ہے اس آرٹیکل کے حوالے سے, اس پوسٹ کے حوالے سے, اس پیج کے حوالے سے, اس کی ورڈ کا مقدار کیا ہے آپ کے آرٹیکل کے اندر, کہ آپ کے آرٹیکل کی ٹوٹل ورڈز کتنے ہیں, اور اس میں وہ جو کی ورڈ آپ یوز کر رہے ہیں وہ کتنی بار یوز ہوا ہے, کتنی بار ریپیٹ ہوا ہے بیسکلی. تو اس کو بیسکلی کی ورڈ ڈینسٹی کہتے ہیں, یعنی کہ مقدار, کی ورڈ کی مقدار, اصل جو کی ورڈ ہے اس کا مقدار آرٹیکل کے اندر. اچھا, یہ تو ہم دیکھیں گے, لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ آرٹیکل کے اوپر جو ہے آپ دیکھیے, آپ اچھا رائٹر بننے کی کوشش کریں اور آرٹیکل SEO اپٹمائز لکھیے, یا SEO اپٹمائز رائٹر سے, اچھے رائٹر سے SEO اپٹمائز آرٹیکل لکھیے, یا خود جو ہے ایسے آرٹیکل لکھیے جو SEO اپٹمائز ہو. وہ ایسے کہ آپ جب آرٹیکل لکھتے ہیں تو آپ کی ورڈ ریسرچ, یہ ہمارا مین جو ہے وہ ہے, اس میں ٹارگٹ ہے. لیکن اس کے اندر آپ نے اگر گوگل کے ٹول میں اگر دیکھا ہو تو وہاں پر جو ہے ٹول بھی آ رہا ہے, سافٹ ویئر بھی آ رہا ہے, SEO کا نام بھی آ رہا ہے, مختلف چیزیں آ رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں PPC وغیرہ, لانگ ٹیل کی ورڈز وغیرہ وغیرہ, کمپیٹیٹر, بہت سارے ورڈ جیسے آ رہے ہیں جو کہ گوگل میں لانگ ٹیل کے طور پر سرچ ہو سکتے ہیں. تو ان کے لیے ہم نے کیا کیا کہ اس آرٹیکل میں مختلف جگہوں پہ آپ وہ ورڈز آپ کو لکھنے چاہیے اگین اینڈ اگین, یعنی کہ ایک قسم سے فریز کے شکل میں, یا ایک قسم سے گروپس کے شکل میں. جیسے کہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کہ یہ پہلا جو ہے میں آپ کو دکھا. اچھا, ایک چیز اور, یہ SEO, یہ جو کی ورڈ ریسرچ میں نے لکھا ہوا ہے, یہ ایکچولی میں کی ورڈ جو مین کی ورڈ ہے, پہلے تو میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں, پھر میں جو ہے اس پرمالنک میں یوز کر رہا ہوں, اس کے بعد یہ ٹاپ پہ میں یوز کر رہا ہوں, پیج کے ٹاپ پہ. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کی ورڈ کے پرومیننس میں آتا ہے یہ, کی ورڈ کی آپ کی پوزیشن کون سی ہے, مڈل ہے, ٹاپ ہے, جو باٹم ہے, کہاں ہے. تو بیسٹ پوزیشن ہوتی ہے جس میں آپ ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر سکتے ہو, وہ ٹاپ ہوتی ہے, اور وہ یہاں پر میں یوز کر رہا ہوں. وہاں سے ہوتے ہوئے آرٹیکل کے شروع میں بھی وہ کی ورڈ میں یوز کر رہا ہوں. کی ورڈ ریسرچ کو بولڈ کیا, بولڈ نہ بھی کرے تبھی کوئی بات نہیں, لیکن میں نے بولڈ کر دیا. نہیں ہوں, اس کو میں جسٹ تھوڑا سا آپ کو ریڈ کر کے بتاتا ہوں. کی ورڈ ریسرچ از اے ویری امپورٹنٹ, keyword research is very important for knowing the nature and upcoming results of a keyword. We can use several tools. اب یہاں پر tools میں نے یوز کر لیا, ٹھیک ہے, for this purpose, and we can also logically decide which keyword is better for our business or website. اب business اور website بھی آ گیا. اور پھر میں نے لکھا in the new SEO training series, یہاں پر میں نے ایک لنک دے دیا. یہ بیسکلی انٹر لنکنگ میں کر رہا ہوں. انٹر لنکنگ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنا پچھلا جو میں نے انٹروڈکشن دیا تھا SEO کا, پہلی والی جو اس کورس کی ویڈیو تھی, اس کے ساتھ میں اس کو لنک کر رہا ہوں تاکہ اس کی بھی رینکنگ اچھی ہو جائے, اور اس آرٹیکل کا دوسرے آرٹیکل کے ساتھ ریلیونٹ یعنی دروازہ بن جائے, ایک ڈور بن جائے, ایک اس کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے. تو اس کو ریلیونسی کہتے ہیں. گوگل جو ہے بیسکلی جب ریلیونٹ پیجز آپ کے اس پیج, مین اس پیج کے ساتھ وہ ہوں گے, اٹیچ ہوں گے یا لنکڈ ہوں گے, تو گوگل اور بھی جو ہے اچھے طریقے سے ان پیجز کو بھی رینک کرے گا اور اس پیج کو بھی رینک کرے گا, کیونکہ یہ دوسری جو ہے یوزفل انفارمیشن کی طرف ایک دروازہ دے رہا ہے, ایک راستہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں نے جو ہے, آپ بھی اس طرح کے مختلف جو ورڈز آپ نے آلریڈی جو ہے اگر آرٹیکل لکھے ہیں, تو اس کو اگر یہاں پر کوئی ورڈز مل رہا ہے آپ کو, 1 2 3 یا 4 ایسے ورڈز مل رہے ہیں, تو انٹر لنکنگ آپ اس میں جاری رکھیے. یہ پیج رینک میں بھی آپ کی ہیلپ کرے گا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سرچ انجن کے جو رزلٹ ہے اس میں بھی کرے گا. اینی ہاؤ, یہاں پر جو ہے یہ اردو, اب یہاں پر اردو کا لفظ بھی آ گیا, آلریڈی بھی یوز ہوا ہے, اگین آ گیا. I have previously shared the introduction video with you, and now this is the second part of the same series in which you will be learning keyword research.
So the more you know, the more it's better for you. The keyword you are going to optimize, اب یہاں پر optimize کا بھی ورڈ آ گیا. Your website article for is something you must know each and everything about, because without doing a proper work you can hope to be ranked well in the SERP. اب یہاں پر SERP کا لفظ آ گیا, یہ بھی جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے SEO کے حوالے سے, اس میں سرچ انجن ریزلٹ پیجز, اس کو شارٹ کٹ میں SERP کہا جاتا ہے. تو یہ بھی آ گیا. The important 5 factors of your keyword may be something like the nature of the keyword, the geographical location of the keyword, the estimated monthly searches. یہ ساری چیزیں relevant ہے. The competition for the keyword, اب competition کا ورڈ بھی آ گیا, وہاں پر بھی یوز ہوتا رہا ہے. And lastly the price اور PPC, pay per click rate for that keyword. تو یہ PPC بھی اس میں آ گیا, وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. انہاں یہ ساری چیزیں اسی لیے آ گئی کہ یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے جب آپ لانگ ٹیل پہ اپنے آرٹیکلس کو چاہتے ہیں کہ لانگ ٹیل پہ بھی یہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ کچھ آؤٹ پٹ دے اور کچھ کام کریں, تو یہاں پر یہ چیز آپ یوز کر سکتے ہیں. اب یہ پہلا جو حصہ ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں آپ نے جتنی بھی آپ یہ جو پہلا پیراگراف ہوتا ہے نا, بیسکلی تقریباً 50 ورڈ کا بھی ہو سکتا ہے, 50 ورڈ سے لے کے 100 ورڈز یا 120 ورڈز اس کے درمیان ہوتا ہے. تو اس سے گوگل جو ہے ایک جو ہے کچھ حصہ اٹھا لیتا ہے جو کہ گوگل کے ڈسکرپشن میں آ رہا ہوتا ہے. یہ جو ڈسکرپشن ہے بیسکلی یہ یہاں سے گوگل اٹھاتا ہے. یہ دیکھیں, اب اس آرٹیکل میں آپ جائیں گے نا تو یہ بیسکلی اس آرٹیکل کے میٹا ڈسکرپشن کا ٹیکسٹ نہیں ہے, یہ بیسکلی آرٹیکل سے انہوں نے پک کیا ہوا ہے گوگل نے. تو گوگل یہاں سے پک کرتا ہے. اگر یہاں سے پک یا تو گوگل اس کے جو میٹا ڈسکرپشن میں آپ دیتے ہیں نا, نیچے ابھی آ کے میں آپ کو بتاؤں گا, یہاں پر یہ میٹا ڈسکرپشن ہے. ورڈ پریس میں بھی ہوتا ہے, بلاگر میں بھی یہ بھی موجود ہوتا ہے. یہ بلاگر میں یہاں پر ہوتا ہے, یہ سائڈ میں آپشنز میں, ٹھیک ہے. تو وہ تقریباً 150 کریکٹرز تک کا ہوتا ہے, اس سے اٹھا لیتا ہے. اگر اس میں نہیں ملتا گوگل کو ریلیونٹ ورڈ جو بندہ یوز کر رہے تو یہاں سے اٹھا لیتے. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا فریزز وغیرہ کو ایڈ کرنا چاہیے. ہاں ابھی میں کی ورڈ ڈینسٹی کی بات کر رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. تو یہ پورا آرٹیکل ہم نے لکھ دیا ہے. اب جو ہے میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں, کنٹرول A کر کے اور کنٹرول C کر کے اس کو میں کاپی کر دیتا ہوں. آپ جو ہے سمپلی ورڈ اوپن کریں مائکروسافٹ ورڈ اور اس میں اس کو پیسٹ کر دیں. اس کو میں نے پیسٹ کر دیا وہاں, اور اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ پکچر تو میں ہٹا دیتا ہوں, اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اب یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ 566, یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ماؤس کا کرسر جہاں پر نظر آ رہا ہے, یہ 566 ورڈز ہے ٹوٹل. تو 566 ورڈز کے حوالے سے اگر ہم 2% جو کی ورڈ ڈینسٹی اگر رکھے, اچھا کی ورڈ ڈینسٹی جو ہے بیسکلی یہ چیز ہے. اس ویڈیو میں ہم چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں 3 چیزوں کو. نمبر 1 ہم ڈسکس کر رہے ہیں کی ورڈ ڈینسٹی کو. نمبر 2 ہم اس میں ڈسکس کریں گے کی ورڈ پرومیننس کو. اور نمبر 3 ہم کی ورڈ پروکسیمیٹی, ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 چیزیں بیسکلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو کی ورڈ ڈینسٹی جو ہوتی ہے نا, اس کا ہائی لیول جو ہے وہ 3% ہوتا ہے, یعنی کہ ایک آرٹیکل کے اندر 3%, اور میکسیمم جو ہے آپ 2% رکھ سکتے ہیں. میں تو کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ 2% رکھوں. یہاں آپ 3% بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن 4% سے تو ہرگز زیادہ نہیں رکھ سکتے, ورنہ وہ گوگل کے اسپیمنگ میں آ جائے گا اور گوگل اس کو کی ورڈ اسٹپنگ جو ہے وہ کنسیڈر کرے گا. یہ ہم نے آلریڈی کاپی کیا ہے. یہ 566 ورڈز ہے. اگر اس میں اگر ہم 2% کا حساب رکھیں تو اس میں 11 جو ہے ورڈز ہونی چاہیے کی ورڈ ریسرچ کے یا کی ورڈ کے. تو یہاں پر آپ سرچ کر سکتے ہیں, جس کنٹرول F کرے اپنی کی بورڈ سے اور یہاں پر لکھیں کی ورڈ ریسرچ, اور یہاں سے اس کو ہائی لائٹ کر دے, ریڈنگ ہائی لائٹ آل کر دے. اس میں آپ کو ہائی لائٹ کر دے گا کہ کی ورڈ ریسرچ کہاں ہے. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 1 2 3 4 کی ورڈ ریسرچ کا جو لفظ ہے وہ اس پیج میں صرف اور صرف 4 بار یوز ہوا ہے, بلکہ 5 بار, اور 5 بار یوز ہوا ہے. دیٹس مین کہ 1% یوز ہو رہی ہے کی ورڈ ڈینسٹی. لیکن اگر ہم صرف سرچ کو ہٹا دیں, ریسرچ کو, اور صرف کی ورڈز کر دیں تو آئی ہوپ کہ زیادہ ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ہے جناب. تو 24 ہے, تو دیٹس مین کہ یہ تقریباً اراؤنڈ 4% جو ہے
اس میں کی ورڈ ڈینسٹی یوز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کی دوسری اس کے بارے میں بات کریں ریسرچ کے اوپر، تو وہاں پر تھوڑا سا اس کو وہ کرتے ہیں، کنٹرول ایف کیا اور میں نے ریسرچ کیا اور سب کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، 1 2 3 4 5. لیکن اس کا جو دوسرا ورڈ ہے ریسرچ وہ کم ہے اور کی ورڈ زیادہ ہے. تو دیٹس مین کہ یہ کم ہے وہ زیادہ ہے، تقریباً 4% ہے، لیکن میں آلویز جو ہے 2% رکھتا ہوں، اور یہ جو ہے 4% ہے تقریباً. اس میں تقریباً 24 ورڈ سے کی ورڈ کے. اینی ہاؤ آپ کوشش کریں کہ تقریباً 12-13 یا 12-13 ورڈ سے آگے نہ جائے 500 ورڈز میں ایک کی ورڈ کے لیے. لیکن یہاں پر جو ہے ہمارا ایگزیکٹ کی ورڈ جو ہے وہ 1% یوز ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم صرف اور صرف کی ورڈ کو دیکھیں، کی ورڈ چونکہ اٹ سیلف جو ہے ہمارا وہ نہیں ہے، کی ورڈ نہیں ہے یہاں پر ہمارا کی ورڈ ریسرچ جو ہے پورا کی ورڈ ہے. دیٹس وائی کوئی بات نہیں ہے، ہم 4% اسی حساب سے یوز کر رہے ہیں، اور کی ورڈ ریسرچ کا جو ایکچوئل کی ورڈ ہے اس کا 1% یوز کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، ہمیں گوگل پینلائز نہیں کرے گا، بین نہیں کریں گے اس حوالے سے، کیونکہ ہم بالکل بیلنس لے کر چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو آرٹیکل کا ٹائٹل ہوتا ہے، یہ جو پیرما لنک ہوتا ہے، اور یہ جو ایس سی او نیچے ایک اور ٹائٹل آئے گا وہ ہوتا ہے، ان سب میں آپ جو ہے کی ورڈ صرف ایک بار یوز کر سکتے ہیں. یہ بھی کی ورڈ ڈینسٹی میں آتا ہے. کی ورڈ ایک بار یوز کرنے سے مطلب یہ ہے میرا کہ جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہاؤ ٹو ڈو ان ڈیپتھ کی ورڈ ریسرچ، تو یہ کی ورڈ ریسرچ ایک بار آ گیا، دوبارہ یہ نہیں آ سکتا. کی ورڈ جو ہے دوبارہ اس میں نہیں آ سکتا، اور یہ کی ورڈ اسٹیپنگ میں آ جائے گا. اگر میں لکھوں اسی ٹائٹل کے اندر میں لکھوں کہ بائی ہاؤ ٹو ڈو ان ڈیپتھ کی ورڈ ریسرچ، اور پھر یہاں پر اس کے بعد کوما لگاؤں اور لکھوں کہ کی ورڈ ریسرچ ٹولز، اور اس طرح کی میں اگر لکھ دیتا ہوں یا اگین اینڈ اگین یہ کی ورڈ یوز کر لیتا ہوں ایک سے زیادہ بار، تو اسٹفنگ میں آئے گا. کی ورڈ اسٹفنگ میں یعنی کہ زیادہ کی ورڈ یوز کرنا اور اسپیمنگ کرنا. اسی طرح آپ اسپیرما لنک میں بھی نہیں یوز کر سکتے. اگین ہاؤ ایور آپ آرٹیکل میں یوز کر سکتے جیسے کہ ہم یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. کی ورڈ ڈینسٹی کا کلیئر ہو گیا، 2% یا زیادہ سے زیادہ 3%، اس سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جو ہے آرٹیکل کی اپٹمائزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو آرٹیکل کی اپٹمائزیشن میں شروع میں آپ کو بتایا کہ آپ یہاں سے پر ورڈز یوز کر سکتے ہیں، مختلف ورڈ جو ہے اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. اور کی ورڈ شروع میں اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو یہاں پر میں نے شروع میں یوز کیا، اس کو کی ورڈ کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے ہم یہاں پر کی ورڈ پرومیننس میں جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ پرومیننس جو آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کی ورڈ پرومیننس، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کی ورڈ آپ کہاں کہاں یوز کر رہے ہیں. تو کی ورڈ بیسکلی آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ کوئی کی ورڈ یوز کریں گے ایس سی او کے حوالے سے اپنے آرٹیکل میں یا ویب سائٹ میں، تو 3-4 جگہوں پہ جو ہے اس کے کی ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں. نمبر 1 پیج کے ٹائٹل میں، ٹھیک ہے جی. کی ورڈ ان پیج ٹائٹل، کی ورڈ ان یو آر ایل یا پیرما لنک بھی آپ کہہ سکتے ہیں. نمبر 3 کی ورڈ ان آرٹیکل. نمبر 4 کی ورڈ ان H1 اور H2. نمبر 5 کی ورڈ ان نمبر 5 میں جو ہے آپ کی ورڈ ڈسکرپشن میں یوز کر سکتے ہیں. تو ان 5 جگہوں پہ جو ہے آپ اپنا کی ورڈ یوز کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نمبر 6 پہ جو ہے کی ورڈ ان امیج میں بھی کی ورڈ یوز کر سکتے ہیں. ان 6 جگہوں پہ جو ہے آپ کی ورڈ یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے کی ورڈ یوز کر لیا، کی ورڈ ریسرچ یہ آپ کا ٹائٹل ہو گیا. نیکسٹ پیرما لنک یا یو آر ایل جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی کی ورڈ ریسرچ یوز ہو گیا. اب پیج میں ہمارا یوز ہو گیا، یہاں پر شروع میں بالکل یوز کر رہے ہیں ہم. حالانکہ یہاں پر ہم اگر یوز نہ کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتے، یہ بات ہم کسی اور چیز سے بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر یوز کر لیا. نیکسٹ ہمارا امیج ہے، امیج میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. جسٹ اس کو آپ ایڈٹ کریں اور وہاں پر جو ہے اے ایل ٹی میں جو ہے یہی کی ورڈ دے دیں، اے ایل ٹی کا جو ٹیگ ہوتا ہے الٹرنیٹ ٹیگ. نیکسٹ جب آتے ہیں یہاں پر ہم نے H1 دیا ہے، ایک ہیڈنگ ہم نے لگائی ہے اور اس کو ہم نے لنک بھی کیا ہے کہ ہمارا پچھلا ٹیوٹوریل ہے اس سے، تو ڈبل فائدہ ہوا ہمیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈنگ 1 ہم نے دی ہوئی ہے اور اس کو ہم نے کہا ہے کہ ایس سی او کی ورڈ ریسرچ ٹولز اردو. تو وٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اوپر تو ہم یوز نہ کر سکے کیونکہ اوپر ہمیں اجازت نہیں دے رہی اس وقت، جو آلریڈی ہم ایک پوسٹ رکھتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں، تو اس حوالے سے ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہاں پر دوبارہ یوز کریں. تو دیٹس وائی
ہم نے یہاں پر یوز کرنے کی کوشش کی H1 کے اندر. کی ورڈ ریسرچ ہمارا آلریڈی یہاں پر کی ورڈ آ گیا, ساتھ میں ہم نے SEO کو بھی ایڈ کر لیا اور ساتھ میں ہم نے ٹولز کو بھی ایڈ کر لیا تاکہ ہم کچھ زیادہ شکار کریں اس جگہ. تو یہ بھی اچھا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کی ورڈ گوگل کی ورڈ پلانر جو ہے اس کو یہاں پر ٹارگٹ کیا. آپ اگر گوگل کے اس ٹول میں جائیں جو کہ گوگل کا خود اپنا جو ہے ٹول ہے, آئی مین ٹو سے گوگل کی ورڈ پلانر ٹول ہے یہ, تو یہاں پر جسٹ ہم اگر کہیں کہ لکھے کی ورڈ پلانر یا گوگل پلانر لکھے, گوگل کی ورڈ پلانر یا صرف پلانر اور گیٹ آئیڈیاز پہ کلک کریں تو کی ورڈ پلانر جو ہے یہ اس کے ایٹ سیلف جو ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 49,500 جو ہے وہ ہے, آئی مین ٹو سے کہ منتھلی سرچز ہیں گلوبل, اور اس کا کمپٹیشن لو ہے اور ریٹ اس کا ہائی ہے, اور سارا کچھ یہاں پر آپ نیچے بھی اس کی آئیڈیاز بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے یہاں پر ایڈ کر لیا ہے سم ہاؤ, کچھ کسی نہ کسی طرح یہاں پر ہم نے بورڈ بھی کر لیا اور ایڈ بھی کر لیا. تو اس لانگ ٹیل میں یہ بھی ہماری ہیلپ کر سکتا ہے. اور نیچے جو ہے ہم نے پھر اپنے ٹولز کو ڈسکس کیا کہ کون کون سے ٹولز ہم یوز کریں گے, اور کی ورڈ ہم نے 2 بار یہاں پر یوز کر لیا ہے, ایک یہ اور ایک شروع میں یہاں پر, اور ایک سیکنڈ یہاں پر ہم نے لانگ ٹیل کی کوشش کی. 2 کی ورڈز ہو گئے, 2 جگہ ہو گئے ہمارے پاس, اور 3rd جگہ پہ ہم نے یہاں پر جو ہے کی ورڈ یوز کر لیا. ہم نے یہاں لکھا کی ورڈ ریسرچ ویڈیو ٹیوٹوریل ان اردو. اب ویڈیو میں نے یہاں پر چونکہ ایڈ نہیں کی ہے, ابھی اپلوڈ نہیں کی ہے, تو ویڈیو میں اپلوڈ کر کے یہاں پر لگاؤں گا اس جگہ پر. تو اس جگہ پر جب میں ویڈیو لگاؤں گا تو دیٹس مین کہ یہ جو ہے یہ اس کو میں نے H1 دیا ہوا ہے, یہ بھی ایک ہیڈنگ ہے اور اس کی نیچے ویڈیو آ جائے گی. تو ویڈیو بھی قریب ہے اور ٹیکسٹ بھی قریب ہے, تو گوگل یہ سمجھے گا کہ یہاں پر لازمی ویڈیو موجود ہے جب اس بندے نے ویڈیو ٹیوٹوریل یہاں پر لکھ دیا ہے. انہاؤ اب جو ہے 3 جگہوں پہ ہم نے کی ورڈ جو ہے یوز کیے. ایک ہم نے ٹاپ میں یوز کیا کی ورڈ, رائٹ, ایک ہم امیج میں بھی یوز کر سکتے ہیں, ایک ہم نے کی ورڈ یہاں پر جو ہے مینلی ہم نے ٹارگٹ کیا کیونکہ گوگل اس پہ زیادہ فوکس رکھے گا ان چیزوں پہ, یعنی کہ ٹائٹل کے اوپر, اور یہ ہیڈنگ 1 جو ہے, اور پیج کے شروع کا جو آپ آرٹیکل جہاں سے سٹارٹ کیا ہے, اور جو آپ کا URL ہے یا پرمالنگ ہے اس کے اوپر. تو ان چیزوں کے اوپر گوگل زیادہ فوکس کرے گا مینلی اس پیج کو انڈیکس کرنے کے حوالے سے. تو یہاں پر میں نے آرٹیکل یوز کیا, یہ سیکنڈ ٹائم, سوری کی ورڈ یوز کیا سیکنڈ ٹائم, اور یہ ہے 3rd ٹائم. تو اس کو کی ورڈ پرومیننس کہا جاتا ہے, یعنی کہ کی ورڈز کی پلیسمنٹ جو کہ ہوتی ہے ٹاپ, مڈل اور باٹم. تو ہم ٹاپ پر بھی یوز کر رہے ہیں اور مڈل میں بھی یوز کر رہے اور ساتھ میں باٹم میں بھی یوز کر رہے ہیں یہاں پر. انہاؤ کچھ اور بھی لنکنگ میں نے کی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں پر دیکھو یہ بھی اشارہ دیا کہ نیکسٹ جو ہے میرا جو ویڈیو ہوگی وہ ہوگی ڈینسٹی, پرومیننس اینڈ پراکسیمیٹی کے حوالے سے, جو کہ یہی ویڈیو ہے جو جس میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں. تو پرومیننس ڈینسٹی کا بھی آپ کو پتہ چل گیا اور پرومیننس کا آپ کو پتہ چل گیا. پرومیننس میں ایک بار پھر آپ کو بتا دیتا ہوں, جہاں جہاں آپ کو کی ورڈ لگانے ہوتے ہیں اس کی پلیسمنٹ جو ہوتی ہے اس کو کی ورڈ پرومیننس کہا جاتا ہے. اور جتنی جو ہے اچھی جگہوں پہ آپ مطلب ہے کہ کی ورڈز کو ظاہر کریں گے اتنی آپ کی کی ورڈ پرومیننس جو ہے وہ اچھی رہے گی. زیادہ آپ یوز نہیں کر سکتے, 2-3 بار جو ہے کی ورڈ کو ٹارگٹ کر سکتے ایک آرٹیکل کے اندر, ایک پوری جو ہے اس کی پیج کے اندر, زیادہ نہیں کر سکتے. انہاؤ اب آتے ہیں کی ورڈ پراکسیمیٹی کی طرف. کی ورڈ پراکسیمیٹی کیا چیز ہے؟ کی ورڈ پراکسیمیٹی بیسکلی آپ کی کی ورڈز کے درمیان ڈسٹینس کو کہا جاتا ہے, کہ آپ کی جو کی ورڈ ہے, جو بندہ کی ورڈ آپ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا جو سرچر آ رہا ہوگا جس کی ورڈ کے اوپر آپ کی سائٹ پہ, تو وہاں پر آپ کا جو کی ورڈ ہے اس کے اندر درمیان ڈسٹینس کتنا ہے. مثال کے طور پر کسی نے گوگل میں لکھ دیا کی ورڈ ریسرچ, ٹھیک ہے جی, تو کی ورڈ ریسرچ کسی نے لکھ دیا, تو یہاں پر گوگل جو اپنا ٹول شو کر رہا ہے نا, یہ بیسکلی گوگل ظلم کر رہا ہے, کیونکہ یہ اتنا SEO آپٹمائز نہیں ہے, لیکن یہ یہاں پر شو کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے بیک اینڈ جو ہے بہت مضبوط ہے. یہ جو ٹول ہے اس کی بیک لنکس بہت زیادہ ہیں اس ویب سائٹ سے زیادہ ہے, جبھی یہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے اور یہ پہلے نمبر پہ آ رہا ہے, ورنہ آن پیج کے حوالے سے اس میں اتنا کوئی خاص نہیں ہے. اگر ہم اسپیشلی جو ہے کی ورڈ پراکسیمیٹی کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی ورڈ تو موجود ہے لیکن سرچ کا لفظ اس میں, ریسرچ کا لفظ اس میں نہیں ہے, نہ اس میں ہے, نہ ٹائٹل میں ہے, اور نہ اس کے URL میں ہے. ہاں یہاں پر ایک سرچ کا لفظ ہے ڈسکرپشن میں, لیکن ریسرچ کا ایگزیکٹ ورڈ پر بھی نہیں ہے. اور اس کو دیکھو, اس کی ٹائٹل میں بھی ہے ریسرچ اور یہاں نیچے ڈسکرپشن میں بھی ریسرچ ہے. یہاں
جو پراکسیمیٹی ہوتی ہے نا وہ بیسکلی آپ کی اس کی بات کرتی ہے کہ آپ کے جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں نا اس میں کتنا فاصلہ ہے. جیسے کہ گوگل کے کی ورڈ کے بعد کوئی ریسرچ کا ورڈ ہے ہی نہیں. فاصلہ تو چھوڑے کہ اس کے درمیان میں دو ورڈز کے درمیان فاصلہ کیا ہے, بالکل وہ کیا نام ہے اس کا, وہی نہیں ہے, اس کا ریسرچ کا ورڈ ہی نہیں ہے. لیکن ان کا اگر دیکھا جائے تو اس کے یہ جو کی ورڈ سرچ ہوا ہے, کی ورڈ ریسرچ کا یہ ورڈ جو دو ورڈز ہے, تو ان دو ورڈز کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. یہاں پر ان دو ورڈز کے درمیان بالکل فاصلہ نہیں ہے, ایک جگہ پر ہے. تو دیٹس وائی انہوں نے بالکل پرفیکٹ جو ہے اپٹومائزیشن کی ہوئی ہے آن پیج کی. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں URL میں بھی انہوں نے ایک ساتھ رکھا ہوا ہے ان دونوں کو, دیکھو کی ورڈ ریسرچ ایک ساتھ رکھا ہوا ہے. تو دیٹس وائی ان کو بالکل ٹاپ پہ آ رہا ہے. تھوڑا سا اگر نیچے ہم ڈاؤن کریں, تھوڑا سا دیکھیں تو یہاں ویکیپیڈیا کو دیکھو, یہ بھی کی ورڈ ریسرچ پہ وہ کر رہا ہے, دونوں یوز کر رہے ہیں ایک ساتھ. یہ بھی ایک ساتھ یوز کر رہے, یہ بھی ایک ساتھ یوز کر رہے. لیکن چونکہ یہ وہ کی ورڈ ہی ایسا ہے کہ جس میں ایک ساتھ ہی یوز ہو رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اس کی ورڈ کو بڑھائیں, SEO ٹولز کر دیں, تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر بھی Bing keyword is the 8 best keyword research tools for PPC keyword research tool. اب یہ والا جو بندہ ہے نا, یہ جب سب سے نیچے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیک اینڈ تو مضبوط ہے, لیکن یہ جو ہے اس کی پراکسیمیٹی میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. اس نے یہاں پر جو ہے کی ورڈ ٹول کے ساتھ جو ہے ریسرچ کا ورڈ یوز نہیں کیا ہے. اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی اور ٹرائی کرتے ہیں, کوئی اور چیز جو دو ورڈز کے درمیان جو ہے فاصلہ آ سکتا ہو کہیں پہ. مثال کے طور پہ میں اگر لکھ دوں کہ SEO ٹپس اینڈ ٹریکس, یہ ایک کی ورڈ ہے, سنگل کی ورڈ ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے یہاں پر دیکھیں SEO ٹپس اینڈ ٹریکس, یہ ایک جگہ پہ بالکل 3 ورڈز ہے, تو اس میں کوئی فاصلہ ڈسٹینس نہیں ہے. دیٹس مین کہ پراکسیمیٹی اس کی بالکل ایبسولوٹلی پرفیکٹ ہے. اب اس کو دیکھو, یہ بھی ایسا ہی ہے. نیچے اگر آئے اسی نیوز, اچھا یہاں پر ابھی یہ جو چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا پراکسیمیٹی, وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گی. جو freeseonews.com ایک ویب سائٹ ہے, اس میں آپ کو نظر آئے گی. اس میں دیکھیے SEO کا ورڈ یہاں پر چونکہ آٹومیٹکلی بولڈ ہو جاتا ہے جب گوگل میں سرچ کیا جاتا ہے, کوئی بھی ورڈ وہ بولڈ ہوتا ہے, یا جہاں جہاں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, یا ٹائٹل میں, یا آپ کی اس میں URL میں ہوتا ہے, یا ڈسکرپشن میں, یا ٹائٹل میں, کہیں پر بھی وہ بولڈ ہو جاتا ہے بائی ڈیفالٹ. تو یہاں پر SEO کا ورڈ یہ ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ٹپس اینڈ ٹرکس ہے نا وہ یہاں پر بہت دور ہے. بیچ میں جو ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن اور نیوز اور یہ 4 ورڈز درمیان میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پراکسیمیٹی جو ہے, جو کی ورڈ پراکسیمیٹی ہے, اس میں بہت زیادہ گیپ ہے. اس نے تقریباً اس میں آئی مین کہ تقریباً کم از کم 50% گیپ دیا ہوا ہے. تو دیٹس وائی اس کی ویب سائٹ حالانکہ بیک اینڈ کا مضبوط ہے, جب ہی یہ پہلے پیج پہ آ رہا ہے, لیکن یہ کہ اس کی پراکسیمیٹی میں مسئلہ ہے, تو دیٹس وائی یہ اوپر نہیں آ رہا. یہ باقی لوگوں نے بالکل ایگزیکٹ جو ہے وہ یوز کی ہے, آئی مین ٹو سے کہ ایگزیکٹ پراکسیمیٹی جو ہے 100% پرفیکٹ رکھی ہے. تو پراکسیمیٹی آپ 100% بھی رکھ سکتے ہیں, 90% بھی, 80% بھی, 70% بھی, لیکن جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ اچھا رزلٹ آپ کو آئے گا. کیونکہ اس بندے کا آپ دیکھ سکتے ہیں نا, یہ والا یہ نیچے آ رہا ہے, مطلب اس کی پوزیشن اچھی نہیں ہے, اسی وجہ سے کہ اس کی پراکسیمیٹی میں جو کی ورڈ کی پراکسیمیٹی ہے نا, اس میں کافی یہاں پر ڈسٹینس ہے, بہت زیادہ گیپ ہے. اسی طرح نیچے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں شیئرنگ SEO ہینڈس ٹپس ٹرکس, اس میں بیچ میں ایک ورڈ جو ہے کا فاصلہ دیا ہے. تو دیٹس مین کہ اس نے اس کو تقریباً 80% رکھا ہے کی ورڈ پراکسیمیٹی کو. تو آپ نے بھی اس طرح رکھنا. ہم نے کیا ہم نے کوشش کی کی ورڈ ریسرچ, چونکہ ہمارا وہ ہے مین کی ورڈ ہے, تو ہم نے اس کی یہاں پر جو ہے پراکسیمیٹی 100% ایک قریب رکھا ہے, ہم نے آگے پیچھے نہیں رکھا ہے دور. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی ورڈ ریسرچ, وہ بھی ہم نے بالکل پراکسیمیٹی صحیح رکھی ہے. تو یہ بیسکلی کی ورڈ کی جو پراکسیمیٹی ہوتی ہے یہاں پر اس میں اور اس میں یوز کی جاتی ہے زیادہ. آرٹیکل میں جو ہے, آرٹیکل میں بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں, یہ ہم نے ادھر بھی جو ہے اس کو رکھا ہے. اگر ہم نیچے ہیڈنگ پہ بھی بات کریں تو ہیڈنگ میں بھی ہم نے رکھا ہے, پراکسیمیٹی ہم نے صحیح رکھی ہے. کی ورڈ ریسرچ ٹولز, کی ورڈ ریسرچ ایک ساتھ ہیں, اور اگر ٹول کوئی سرچ کرتا ہے تو اس کو بھی ہم نے ایک ساتھ لکھ دیا ہے. انہی ہاؤ یہاں تک تو پرفیکٹ ہے. اب یہ کیٹیگری وغیرہ آپ سلیکٹ کرے ہو, اصل چیزیں یہاں نیچے جب آئیں گے, سب سے نیچے ورڈ پریس میں کام کر رہا ہوں, تو یہاں پر جو یہ ٹائٹل ہوتا ہے, اگر آپ نے آل ان ون SEO ٹول یوز وہ کیا ہے, پلگ ان انسٹال کیا ہوا ہے, تو آپ کے پاس بھی یہ سیٹنگ آئے گی ورڈ پریس میں. بلاگر میں بھی ہوتا ہے اسی طرح کا ایک ٹائٹل
بلاگر کا تو خیر وہ ڈیفالٹ جو ٹائٹل ہوتا ہے وہی جو ہے SEO ٹائٹل بھی ہوتا ہے، لیکن ورڈپریس میں آپ کے لیے یہ اسپیشل ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے SEO سرچ انجنس کے لیے الگ سے جو ہے ایک ٹائٹل لکھو اور ڈسکرپشن بھی لکھو، یہ سرچ انجنس کے لیے ہے۔ یہ تقریباً 150 کریکٹر کے اندر آپ کو لکھنا ہوتا ہے ڈسکرپشن۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہے، نیچے آ کے میں یہ دکھاؤں، یہ کاؤنٹ کرتا ہے 149 کریکٹرز ہیں۔ تو یہاں پر پھر میں نے ٹارگٹ کیا ہے کچھ اور چیزوں کو، کیونکہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک ہی آرٹیکل میں بہت ساری چیزوں سے جو ریلیٹ کرتا ہے آپ کا آرٹیکل، آپ کی ویڈیو، تو ان سب چیزوں کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل لیگل ہے، وائٹ ہیٹ ہے، بلیک ہیٹ میں نہیں آتا۔ تو یہاں پر میں نے جسٹ لکھا SEO کا جو ٹائٹل ہے میرا وہ کی ورڈ ریسرچ ان اردو یوزنگ گوگل پلانر۔ تو جسٹ میں نے لکھا یوزر گوگل پلانر، میں ٹول بھی یہاں پر لکھ سکتا ہوں گوگل پلانر، تو 50 ورڈز ہو گئے، اور ٹوٹل ورڈ کتنے 1 2 3 4 5 6 7 ورڈز ہے۔ یہ بالکل ایگزیکٹلی یہاں پر آئیں گے، اگر میں پبلش کروں گا یہ 7 ورڈز یہاں پر آئیں گے۔ تو میں بالکل پرفیکٹلی میں نے یہاں پر جو ہے ایک اور ٹارگٹ کیا ہے کہ کی ورڈ ریسرچ ان اردو یوزنگ گوگل پلانر ٹول، تو اردو بھی آ گیا، کی ورڈ ریسرچ بھی آ گیا۔ گوگل پلانر کو میں نے الگ اسی لیے لیا کیونکہ اس کی بھی سرچز یہاں پر زیادہ ہے، 49,000 سرچز ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ اس کے بعد جو آپ کا یہ ڈسکرپشن ہوتا ہے یہ بالکل یونیک ہونا چاہیے۔ یونیک سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ بالکل آپ نہ ہو کہ وہاں اس اوپر آرٹیکل سے آپ نے کچھ کاپی کیا اور یہاں پر پیسٹ کر لیا یا یہی ٹائٹل نیچے ڈال دیا۔ یہ آپ ایک الگ سے یونیک سا لکھے، وہی اسی سے ریلیونٹ ہو، اتنا بھی نہیں ہو کہ بالکل آؤٹ جائے آپ، لیکن یہ کہ ریلیونٹ ہو، اس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کی ورڈز کو۔ تو یہ میں نے یہاں پر لکھا ہے کمپلیٹ گائیڈ ان ویڈیو ٹیوٹوریل فار سرچنگ profitable and high traffic keywords for your website using Google Keyword Planner and other SEO tools۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے کافی کوشش کی ہے، اور میں نے جو ہے کچھ ایسے ورڈ جو کہ میں سمجھ سکتا تھا کہ یہ ورڈز بھی فائدہ دے سکتے ہیں لانگ ٹیل میں، اور مزید ٹریفک جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا یہ میں نے کر لیا ہے۔ آپ کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے چوری چیزوں کو، آپ بیلنس سے اوپر نہیں جا سکتے، اگر بیلنس سے اوپر گئے تو پھر جو ہے مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ گوگل کی طرف سے آپ گوگل کے لیے ایسا بانا آپ نہیں بنائیں گے کہ گوگل آپ کی سائٹ کو اپنے سرچ انجن سے نکالے، باہر کرے، اور یا آپ کی سائٹ کو بین کرے، یا آپ کی رینکنگ جو ہے وہ لو کرے۔ اس طرح کی چیزوں کا آپ نے گوگل کو کوئی بھی چانس نہیں دینا ہے، اور اپنی جو ہے چیزیں پرفیکٹ رکھنی ہے، لاجکلی ٹیکنیکلی سب چیزوں کو آپ نے یوز کرنا ہے، اور پھر فائنل جو ہے تھوڑا بہت، یہ اتنا زیادہ اس پہ ٹائم نہیں لگتا، آپ 10-15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس کو دیں گے تو آپ جو ہے انشاءاللہ ایک اچھی چیز تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اینی ہاؤ یہ ہمارا سارا تھا آن پیج، ایک ویب سائٹ ہو، ایک آرٹیکل ہو یا ایک پیج ہو، اس کی آن پیج کی SEO، جو کہ پرفیکٹلی ہم نے ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیا۔ اور اب جو ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں میں دیکھوں گا کہ اس میں کیا سیکھنا ہے۔ اینی ہاؤ یہ تھا کی ورڈ ڈینسٹی، پروکسیمیٹی اور پرومیننس کے حوالے سے، اور آن پیج جو SEO ہے اس کے حوالے سے یہ بات ہم نے کی۔ کافی لمبی جو ہے یہ بات ہو گئی، لیکن میں بس یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو ساری چیزوں کا آپ کا کنفیوژنز دور ہو جائے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا کرنا ہے، تاکہ آپ کا فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو۔ تو آپ نے بیسکلی اب اس کو اگر آپ کو پسند آیا تو یہ شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویب سائٹ onlineustad.com بھی لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کیجیے گا، اور یہ پوسٹ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہمیں کامنٹس کریے اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں تو انشاءاللہ ہم کا جواب آپ کو دیں گے۔ اللہ نے نگہبان۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ السلام علیکم ایوری بڈی، دس از عبدالولی فرام onlineustad.com، اینڈ ہم SEO کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو اگر آپ کو پتہ ہو یا آپ ہمارا بلاگ ریڈ کرے onlineustad.com، تو ہم نے کافی سارے SEO کے حوالے سے لیکچرز دی ہے، کورسز دی ہے SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بارے میں، کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو کیسے گوگل اور دوسری سرچ انجنز میں ٹاپ پر لے کر آئیں، اور اپنی ویب سائٹ کی SEO کیسے کریں۔ تو اس پہ ہماری کافی ساری ڈسکشنز ہوتی رہی ہے 2012 میں، 2013 میں، اینڈ ریسنٹلی جو ہے ابھی SEO میں چونکہ بہت سارے اور چینجز آئے ہیں، جو جینٹ سے SEO کے حوالے سے گوگل اور اسی طرح جو دوسری بڑی بڑی کمپنیز ہیں، تو انہوں نے کافی سارے جو ہے نئے ٹرمز نکالے ہیں، اور کچھ نئی جو ہے ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، کچھ سٹڈیز آئی ہے، کیس سٹڈیز۔ سو اسی تناظر میں جو ہے میں نے سوچا کہ جو ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے 2014 کے حوالے سے۔
اور آپ کو ایک ایس سی او کا ایک نیو لک دیا جائے جو کہ کافی امپورٹنٹ ہوگا تمام لوگوں کے لیے. تو اسی حوالے سے میرے پاس جو ایک یہاں پر ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے. بیسکلی پریزنٹیشن ایسی پریزنٹیشن ہے کہ میں نے 2 پکچرز بنائی ہیں اور اسی میں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ ہم کیا سیکھیں گے اس کورس کے دوران. بیسکلی ایک کورس ہوگا, ایک شارٹ سا کورس ہوگا. آئی ڈونٹ نو کہ کتنی ویڈیوز ہوں گی, 10 بھی ہو سکتی ہے, 15 بھی ہو سکتی ہے, 20 بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا ابھی میں تعین نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہ یہ جو آئیڈیاز ہے اور جو آپ کو ان پکچرز کی وجہ سے, ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن کی وجہ سے جو سمجھاؤں گا, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا سیکھیں گے. بیسکلی یہ ہے کہ ایس سی او جو ہے نا, اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کافی ٹائم درکار ہوتا ہے. بیسکلی اگر آپ کسی ٹیچر یا کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے یا کہیں پر جو ہے کسی بھی شخص سے سیکھیں گے تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کسی سے سیکھتے ہیں یا انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں یا کسی ٹیچر سے سیکھتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس جو ریزلٹس آتے ہیں نا ایکسپیرینس گیٹ کرنے کے بعد, وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ بڑی کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ریسرچ کرتے ہیں نا, یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے سی او کے حوالے سے آج کل. اچھا, اب آتے ہیں ہم اپنے اس کے اوپر, اپنے اس جو پریزنٹیشن ہے اور یہ کورس ہے اس کی طرف آتے ہیں. بیسکلی یہ تھا کہ پچھلے جو ہمارے کورسز تھے 2012 اور 2013 میں, تو اس میں اوورآل ہم نے ایس سی او کی بیسک کمپوننٹس سے لے کے مطلب ایک ایک چیز کے اوپر بات کی بالکل تفصیل کے ساتھ کہ بھائی آن پیج میں کون کون سے کمپوننٹس شامل ہیں, آف پیج میں کون کون سے کمپوننٹس ہے, اور پھر جو اسی طرح ہم ٹولز کی طرف گئے. بہت ساری چیزیں میں نے کورس میں جو ہے ڈسکرائب کی ہے. تو ہم ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کریں گے. ہم ایک ایڈوانس اور جو ابھی اس وقت جو چیزیں چل رہی, جو گرم ہاٹ نیوز ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. سو یہ اسی کورس کے اندر جو ہے ایڈیشن ہے ایک قسم سے, اور 2014 کے حوالے سے ایک قسم سے اپ ڈیٹ سے. سو بیسکلی ایس سی او کو سمجھنے کے لیے یا ایس سی او اپنی ویب سائٹ کی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیسکلی سرچ انجنز کیا ہے اور وہ کیسے کام کرتے ہیں. ان کو وہ فائنڈ کرنے کے بعد, سرچ انجنز کو اسٹڈی کرنے کے بعد کہ سرچ انجن کیسے کام کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے جب تک آپ ان کو سمجھ لو ان کی کیا کرائیٹیریا ہے ان کا پیجز کو انڈیکس کرنے کا, ان کا کیا پروسیجر کیا ہے, ان کا پروسیس کیا ہوتا ہے, پیجز کو کیسے کراول کیا جاتا ہے, کیسے انڈیکس کیا جاتا ہے, پھر کیسے جو ہے وہ کون کون سے فیکٹرز کی مدد سے جو ہے ان کو پھر سرپ میں جو ہے وہ کر دیا جائے, یوزرز کو شو کیا جاتا ہے, اس کو کیسے رینک کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بیسکلی سرچ انجن آپ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون سا پروسیس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ویب سائٹس کو اپنے انڈیکس میں لانے کے لیے اور پھر جو ہے شو کرنے کے لیے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں جناب والا کہ پھر آتے ہیں اور انہوں نے جو آپ کو ہینڈس دیے ہوتے ہیں, انہوں نے جو آپ کو ایک لسٹ دی ہوتی ہے ایس سی او کے حوالے سے, آپٹمائزیشن کے حوالے سے, تو ان پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. تو ویسے اسی سے نکلتے ہوئے جو ہے ہم اس چیز پر پہنچ جاتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے. اس آپ کے جو آپ کا جو کمپیوٹر کا اسکرین ہے, اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ آپ کے سامنے چیز نظر آ رہی ہے. ہم اس کورس کے دوران جو بات کریں گے, سب سے پہلے ہم کی ورڈ ریسرچ کے اوپر بات کریں گے. یہ جو پکچر میں نے بنائی ہے تھوڑی سی محنت کر کے, کوشش کر کے, فوٹو شاپ میں بس محنت کوشش سے ہو جاتی ہے. آپ اگر کسی بھی چیز کی ٹرائی کرتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر میں تو کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. تو یہ بن گئی ہے ایک پکچر, ایک اور بھی ہے نیکسٹ سلائیڈ میں. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم بات کریں گے کی ورڈ ریسرچ کے اوپر, کیونکہ کی ورڈ ریسرچ جو ہے آج کے تناظر میں اور کرنٹ جو سینیریو ہے ایس سی او کا, اس میں بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ایس سی او میں. کیونکہ جب تک آپ کے پاس ایک اچھا ہینڈ پل اور اسٹرانگ کی ورڈ ریسرچ ورک نہیں ہوگا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. کیونکہ وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ جو ہے گوگل کو بغیر کسی کی ورڈ کے بھی جو ہے وہ کر دیتے تھے, یعنی کہ کچھ آئی مین ٹو سے کہ کہیں سے بھی آپ کوئی کنٹینٹ کاپی کر کے جو ہے سمپل نارمل کی ورڈز لے کے, جو آرڈینری کی ورڈز ہے وہ لے کے آپ گوگل کو دھوکہ بھی دے دیتے تھے, آپ کو سرچ رینکنگ بھی مل جاتی تھی, یا کوئی بھی مطلب اتنی زیادہ 2011-2010 تک جو ہے اتنی امپورٹنس نہیں تھی جتنی اس کی آج ہے. 2014 کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو کی ورڈ ریسرچ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے.
جب آپ ایس سی او کریں گے کسی بھی ویب سائٹ کی تو فرسٹ آف آل آپ کو اس ویب سائٹ کی جو نچ ہے یعنی کہ اس کی جو مارکیٹ ہے، مارکیٹ کے اندر اس کی جو نچ ہے، جو ٹاپک ہے، اس کو آپ نے ڈسکور کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے لیے کی ورڈز کی لسٹ بنانی ہے، اور کی ورڈ ریسرچ جو ہے آپ کریں گے اس حوالے سے کافی اسٹرانگ ریسرچ کریں گے، اور وہ اسی کورس میں انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے. اور ان کی ورڈز کو جب ہم سرچ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کی ورڈز کے اوپر جو ہے ابھی انٹرنیٹ پہ ٹریفک کتنا ہے، یعنی کہ کتنے لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں اس کی ورڈ کو گوگل پہ یا دوسرے ٹولز کی مدد سے ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور کون کون سے کنٹریز میں جو ہے وہ کی ورڈ سرچ ہو رہے ہیں، تاکہ ہمیں ریجن کا بھی پتہ چل جائے کہ کون سا جیوگرافیکلی کون کون سے ہمارے ٹارگیٹس جو ہے اس کی ورڈ کے لیے کون کون سے ممالک ہیں، اور سیکنڈلی اس کا کمپٹیشن کیا ہے کہ اس کی ورڈ پہ کتنا مقابلہ ہے مختلف ویب سائٹ اونرز کی طرف سے یا ایڈورٹائزرز کی طرف سے، اس کی بڈ کیا لگ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم کی ورڈ ریسرچ کا حصہ ہوتی ہے، اور یہ ضروری ہے، اس کے بعد آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ فائنڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کی ورڈز کو آپٹیمائز کرتے ہیں، اپنے کانٹینٹ جو ہے لکھتے ہیں، اپنی ویب سائٹ یا بلاگ ہو، ویب سائٹ ہو، واٹس ایور. اس کے لیے جب ہم پھر کانٹینٹ لکھتے ہیں تو کانٹینٹ مینز آرٹیکلز اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ ویب سائٹ کے لیے، تو ان کو پھر آپٹیمائز کرتے ہیں ہم. پھر آپٹیمائزیشن کے دوران جو ہے ہم یہ جو بڑے امپورٹنٹ ایک نئی ٹرمز آپ کے سامنے ہوں گے نا، یہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں کہ اس کو آپٹیمائزیشن کے دوران جو کی ورڈ ڈینسٹی ہے، یہ آلریڈی بھی میں آپ کو پچھلے جو کورسز تھے میرے اس میں میں نے اس کے بارے میں ایکسپلین کیا تھا، لیکن اس بار بھی اس کو دوبارہ ایکسپلین کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کنٹینٹ لکھتے ہیں اور اس کو آپٹیمائز کرتے ہیں تو اسی ایک آرٹیکل کے اندر ہی جو ہے آپ کو 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان 3 چیزوں کا آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے جب بھی اگر آپ کو کوئی ایس سی او کا کام ملتا ہے یا کوئی ایس سی او کی جاب کرتے ہیں یا کوئی بھی ہوتا ہے، تو یہ 3 چیزیں آپ کے پاس آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس کا کیا کام ہے اور کیسے پرفیکٹلی آپ اس کو کر سکتے ہیں، جس میں ہے کی ورڈ ڈینسٹی، کی ورڈ پرومیننس اور کی ورڈ پروکسیمیٹی. یہ 3 چیزیں ایک آرٹیکل سے اس کی آپٹیمائزیشن سے ریلیونٹ ہے، یعنی کہ اس کے آن پیج آن پیج جو آپٹیمائزیشن ہے اس سے ریلیونٹ ہے یہ چیز. ٹھیک ہے جی. تو اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے دوسری چیزوں کے ساتھ اس شارٹ کورس میں. اور اس کے بعد جو ہے ہم آئیں گے، بات کریں گے گوگل کے جو اپڈیٹس جو گوگل کے الگوریتمس چینجز ہے یا جو اپڈیٹس ہے اس کے اوپر بات کریں گے، جو کہ میں زیادہ اس پہ پچھلے کورس میں بات نہیں کی تفصیل کے ساتھ، لیکن یہاں پر جو ہے تفصیل سے شارٹ انداز میں جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان چیزوں سے آپ کو خطرہ نہیں ہے، اب اس سے کس طرح اپنی ویب سائٹ کو سیو رکھ سکتے ہیں. تو گوگل کا جو ریسنٹ الگوریتم ہے گوگل ہمنگ برڈ. اچھا ایک چیز آپ کو اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گوگل کی جو بیسک سرچ الگوریتم ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور گوگل کے جو اسپیمنگ پالیسی ہے اور اس کے لیے جو الگوریتمز ہے یا جو وہ ہے اپڈیٹس ہے وہ ایک الگ چیز ہے. میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ گوگل کا جو سرچ انجن ہے نا، جب آپ گوگل کے سرچ انجن میں جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ لکھتے ہیں تو وہ ایک ڈفرنٹ جو ہے اس میں ٹول جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ پھر امیجز میں جاتے تو امیجز پہ ڈفرینٹ ٹول کام کر رہے تھے، اوورآل تو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے نا. تو اگر ہم اوورآل بات کریں نا یہ جو ان کے اپڈیٹس ہیں، تو ایک تو ان کے جو چل رہے ہوتے ہیں سرچ انجن کی انڈیکسنگ، کراولنگ اور ان کو پیجز کو رینک کرنے کا جو ان کا اپنا الگوریتم ہوتا ہے اور اپنا سسٹم ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اور جو ویب سپیم اور ویب سائٹس جو سپیم ویب سائٹس ہوتی ہے یا سپیم کنٹینٹ ہوتے ہیں یا لو کوالٹی کنٹینٹ یا اس طرح کی جو غیر قانونی سپیمنگ ہوتی ہے، ان کو جو ہے ان کے لیے ان کے الگ الگوریتمز ہوتے ہیں یا الگ ٹولز ہوتے ہیں، الگ سسٹمز ہوتے ہیں، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، جو کہ اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ آیا ان کو کیسے کم کیا جائے اور اس طرح کے پیجز کو کیسے ڈیکریز، ان کی رینکنگ جو ہے ڈیکریز کی جائے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھ لو کہ ان میں ڈفرینس ہے ان الگوریتمز میں جو کہ خاص کاموں کے لیے ہے اور ان الگوریتمز ہیں جو کہ ریگولر سرچز کے لیے، سرچ انجن کے لیے کام کرتے ہیں. تو بیسکلی گوگل کے جو اولڈ الگوریتمز تھے سرچ انجن کے حوالے سے، جس میں سب سے لاسٹ میں جو 2010 میں ان کا الگوریتم آیا تھا، اس کا نام ہے آئی تھنک کیفین نام تھا اس کا، کیفین. تو وہ الگوریتم جو ہے 2010 میں آیا تھا جس نے ویب کو فاسٹ کیا تھا، اس میں انسٹنٹ سرچ کا بھی فیچر ایڈ ہو گیا تھا. جب آپ گوگل میں کوئی ایک ورڈ لکھتے تو ایک لسٹ آ جاتی ہے مطلب کلک کرنے سے پہلے، تو یہ انسٹنٹ سرچ کہلاتا ہے، یہ بھی ایڈ کیا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے
ریفریش جو پیجز ریفریش ہوتے ہیں ان کی رینکنگ کو بہتر کرنے کے لیے ایک نیا جو ہے اس میں فیچر ایڈ کیا گیا تھا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو ایڈ کیا گیا تھا تاکہ سرچ جو ہے گوگل سرچ فاسٹ ہو جائے، پہلے اتنا فاسٹ نہیں ہوتا تھا. تو اسی حوالے سے یہ ہمنگ برڈ جو ہے یہ لیٹسٹ، آپ ایسا کہہ سکتے کہ گوگل کا اوور آل جو پروسیس ہے ویب سائٹس سرچ کے حوالے سے، یعنی کہ ویب سائٹس کو کراول انڈیکس اور ان کو رینک کرنا، یہ اوور آل جو ہے ان کا الگوریتم چینج ہو جائے گا، ریپلیس ہو جائے گا بیسکلی ہمنگ برڈ کے ساتھ. لیکن یہ کمپلیٹلی فلی ابھی جو ہے یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، اس کا کچھ جو ہے اس میں شامل کر دیا گیا ہے لیکن یہ پوری نہیں ہوا ہے. لیکن یہ ہو جائے گا بائی 2015 سے پہلے گوگل کا یہ ارادہ ہے کہ اس کو کمپلیٹلی جو ہے شامل کرے اس میں. اور لیٹنٹ سیمینٹک انڈیکسنگ، یہ آپ اس کو سیمینٹک سرچ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ اور ہمنگ برڈ جو ہے مل کے گوگل کے جو 2015 کے بعد جو سرچز ہوں گے گلوبل سرچز، تو اس کو یہ آگے لے کر جائیں گے. گوگل کا سارا سسٹم چینج ہو جائے گا اور ریپلیس ہو جائے گا ان دونوں سے مل کے، ہمنگ برڈ اور سیمینٹک سرچ جو ہے تو اسے چینج ہو جائے گا. تو پھر یہ ہے کہ اس میں بہت ساری نئی تبدیلیاں آ جائیں گی اور اس پہ ہم آگے جو ہے ٹائم ٹو ٹائم بات کریں گے اردو میں. تو ہمنگ برڈ میں یہ ہے کہ گوگل کا ایک اور ٹول ہے گراف سرچ کے حوالے سے، یعنی کہ گوگل کا ایک ٹول ہے گراف سرچ جو کہ ابھی فی الحال تو یو ایس اے میں یوز ہو رہا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ جو ہے ورلڈ وائڈ بھی وہ ایکسیسیبل ہو جائے گا. اس کی مدد سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر وائس اوور پہ سرچ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے یہ مطلب ہمنگ برڈ جو ہے آپ کو ریزلٹس جو ہے وہ دے گا، ضروری نہیں ہے کہ صرف ویب سائٹ سے آپ کو ریزلٹ دے گا، یہ آپ کو سوشل نیٹ ورک سے بھی جو ہے جو آپ کو انفارمیشن چاہیے وہ آپ کو ملیں گے. آپ کو پلیسز سے جو ہے انفارمیشن چاہیے ہوں گے. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا یہ کہ اگر آپ کوئی ایک ورڈ لکھتے ہیں گوگل میں، مثال کے طور پہ آپ لکھتے ہیں کہ عامر خان، تو یہ آپ کو ایک لسٹ میں بتائے گا کہ آپ کو کرکٹ والا باکسنگ والا عامر خان چاہیے، آپ کو کرکٹ والا عامر خان چاہیے، آپ کو فلم والا عامر خان، کس کے بارے میں آپ کو جاننا ہے. تو اس کے بارے میں یہ آپ کو ریئل ٹائم میں بتا دیا جائے. یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ اس کی پروفائل آپ کو چاہیے، فیس بک پروفائل چاہیے، اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ چاہیے، آپ کو اس کا گھر کا ایڈریس چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بالکل ایک بالکل ریئل ورلڈ ہو جائے گی. مطلب یہ سرچ جو ہے نا یہ بالکل ریئل ورلڈ کی طرح ہو جائے گی کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ چلتا جائے گا. اور یہ ایکچولی گوگل ایک قسم سے کمبائن کر رہے، جوائن کر رہے ساری چیزوں کو، یعنی کہ سوشل ورلڈ کو اور دوسرا جو مطلب ہے کہ فورم کمیونٹیز ہے، سوشل ورلڈ جو ہے، اس کے علاوہ جو بزنسز ہے یا آپ مطلب ساری چیزوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہے اس ہمنگ برڈ کے اندر. تو کافی امپورٹنٹ ہو جائے گا یہ سوشل جو وہ ہے ہماری سوشل پریزنس جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہو جائے گی اس حوالے سے، اور دوسری چیزیں بھی. اور یہ 2013 میں جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا تھا. اور سیمینٹک انڈیکسنگ کیا چیز ہے جس کو شارٹ کٹ میں کچھ لوگ ایل ایس آئی بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ تو اس کو ایل ایس آئی کی ورڈز کہتے ہیں. لیکن ایل ایس آئی کی ورڈز یہ نہیں ہے، بیسکلی ایک سسٹم ہے جس کو جو ریسنٹلی گوگل نے ریلیز کیا ہے، اور ابھی جو ہے یہ گوگل کا حصہ مکمل طور پہ نہیں بنا ہے لیکن یہ بنے گا عنقریب. لیٹنٹ سیمینٹک انڈیکسنگ کا نام اس کو دیا گیا ہے ایل ایس آئی. لیکن سیمینٹک اگر آپ نے کوئی نام سنا ہے جو کہ ایک سسٹم ہوتا ہے، تو یہ اس کے بہا پہ کام کرے گا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ میتھ، سائنس میں تو آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں آتی ہے، تو فزکس اور میتھ اور ان سب کے فارمولاز سے مل کے مختلف انڈیکیٹرز کی مدد سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کون سے پیجز جو ہے وہ ہیلپ فل ہے وہ اس یوزر کے لیے جو کہ سرچ کر رہا ہے گوگل کے اوپر. سو یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. اور ہمنگ برڈ جو ہے یہ اور یہ مل کے گوگل کا نیکسٹ الگوریتم چلائیں گے. اچھا، اولڈ الگوریتمس کی یہاں پر جو میں نے لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. نیو الگوریتم تو یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گوگل ہمنگ برڈ اور سیمینٹک سرچ سے مل کے بنے گا، جو کہ بہت زیادہ قریبی جو ہے معاملہ ہوگا. یعنی کہ قریبی معاملے سے میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ سرچ کر رہے تو گوگل ورڈ کو نہیں دے گا، گوگل اس شخص کے ارادے کو دے گا، اس کے ذہن کو پڑھے گا گوگل کہ اس کے ذہن میں کیا، وہ بندہ کیا چاہ رہا ہے. وہ اگر کچھ لکھتا ہے، پہلے تو گوگل یہ کہتے تھے کہ یار بھائی بندے نے سرچ کیا، اولڈ جو سرچ الگوریتم ہے گوگل کا، اس میں کہ بندے نے سرچ کیا اور گوگل گیا وہاں ویب سائٹ پہ، اس نے دیکھا کہ ویب سائٹ میں کتنے کی ورڈز ہے، کتنے جو ہے بولڈ ہے، کتنے جو ہے لنکس ہے، کتنے ہیڈنگز ہے اور
کیا ہے ٹائٹل ہے اور اس کے کتنے جو ہے وہ ہیں آئی مین سے بیک لنکس اس کے کتنے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ گوگل دیکھتا تھا نا, اور پھر اس کو آگے اپنے پیج میں لے کر آتا تھا. لیکن اب وہ چیز نہیں رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گوگل سمجھتا ہے کہ اب دنیا چینج ہو گئی ہے, اب فاسٹ ہو گئی ہے دنیا, ایڈوانس ہو گئی ہے, تو اب جو ہے گوگل یہ نہیں رسک لے سکتا کہ اس بندے کو جو ہے آگے پیچھے گھمایا پھرا ہے. اب جو ہے بالکل حقیقی اس کے ذہن کو پڑھ کے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے تو وہ چیز اس کے سامنے لائے گا. اگر وہ چیز فیس بک میں تو فیس بک کا پہ اس کو جو ہے مطلب دے گا, فیس بک کی انفارمیشن دے گا. اگر وہ پیج کسی سٹی میں ہے, وہ بزنس یا کوئی وہ چیز ہے, وہاں سے دے گا. نہیں تو وہ اگر ان کے اپنے سوشل نیٹ میں کسی بھی جگہ پر ہو تو وہ اس کو جو ہے وہاں پر پرووائڈ کیا جائے گا. تو یہ اولڈ الگوریتم جو تھے وہ یہ تھا کہ بس کی ورڈز اور بیک لنکس اور پیج لنک کے ٹائپ کا جو ہے وہ اولڈ الگوریتم تھا. لیکن ابھی نیا یہ چینج ہو جائے گا اور چیزیں ایڈوانس ہوتی جائے گی, تو پھر آپ کو مزید سوچنا پڑے گا, لاجیکلی اور ٹیکنیکلی جو ہے چیزوں کو آگے لے کر جانا پڑے گا. تو یہ چیزیں ہوگی. اب ہم آتے ہیں جو ان کی ویب اسپیم کی طرف جو بات کر رہے ہیں کہ ویب اسپیم جو ہوتی ہے, یعنی کہ گوگل نے جو آغاز کیا ہے اسپیم سے جان چھڑانے کے لیے, یعنی اسپیمر سے, جو یا آپ کہہ سکتے ہیں بلیک ہیڈ جو ٹیکنیکس ہوتی ہے اور جو لوگ یوز کرتے ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے. تو گوگل نے بیسکلی 2 الگوریتمز جو میجر الگوریتمز تھے اس میں انہوں نے ایڈ کیے تھے اپنے ایگزسٹنگ الگوریتمز میں, جن کے نام تھے گوگل پانڈا اور گوگل پینگون. تو بیسکلی یہ جو آپ کو تصویریں نظر آ رہی یہ پانڈا ہے اور یہ پینگون ہے. یہ آیا فیبروری 2011 میں, 2011 میں آیا, اور یہ 2012 میں آیا اپریل میں. تو یہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو ہے کی ورڈ اسٹیپنگ بھی کرتے تھے اور کلاکنگ بھی کرتے تھے اور بہت سارے مطلب لنکس بھی بناتے تھے, ایک قسم سے اسپیمی لنکس, اور یا کہہ سکتے ہیں آپ بیڈ لنکس بناتے تھے. تو جو بندے کی مرضی ہوتی تھی وہ کرتا تھا. گوگل کو چیٹ کرنا جو ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا, ہم نے خود کیا ہے 2009, 2010 اور 2011 تک. آپ کو ٹریفک جو ہے آتا تھا گوگل سے, آپ بلاگ بناؤ, اس پہ جو بھی کرو, جتنا بھی غیر قانونی کام کرو اس پہ, اور آپ کو چیزیں جو ہے وہ آ جاتا تھا. لیکن بات یہ ہوئی پھر کہ گوگل کو سخت ایکشن لینا پڑا, اور ان کے انجینئر نے, چونکہ ورلڈ جو ہے بہت ایڈوانس ہو رہا تھا اور پھر جو غیر قانونی چیزیں بڑھ رہی تھی, تو گوگل نے پھر سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا, اور یہ پورا کا پورا ایک نیا الگوریتم جو کہ صرف اور صرف ڈیٹیکٹ کرے گا ان ویب سائٹس کو جس میں اگر کوئی اسپیمنگ ہو رہی ہے تو اس کو بار کرنے کے لیے. سب سے پہلے انہیں پانڈا کا یہ والا الگوریتم فروری 2011 میں جو یہ اپڈیٹ وہ نکالا, اور اس نے جو ہے تقریباً 80% ویب سائٹس کو افیکٹ کیا, یعنی کہ اس کو متاثر کیا, جس میں انفارچونیٹلی میری وہ تمام جو بلاگز میں نے بنائی تھی بہت سارے سالوں سے محنت کرتے ہوئے, اور اس پہ تھاؤزنڈز اور ملینز آف وزٹرز ہوتے تھے, تو ان سب کو جو ہے اس نے زیرو کر دیا. اس وقت میں تقریباً $1000 سے اوپر تو صرف اپنے میرے بلاگز ہوتے تھے, ان کے ٹریفک بھی اتنی زیادہ تھی ان پہ کہ میں $1000 تو صرف ایڈسنس سے اس سے مطلب ہے کہ منتھلی ارننگ کرتا تھا. لیکن وہ اس پانڈا نے جو ہے زیرو پہ لے کر آیا اس کو. تو میرے پاس اس کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں سرچ کروں, میں جو ہے محنت کروں, میں اس کا حل نکالوں کہ یار یہ پانڈا جو ہے اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. تو نئے سرے سے میں نے کام سٹارٹ کیا. پانڈا کا جو گوگل کا الگوریتم ہے اس نے مجھے 2011 میں 100% اس نے مجھے افیکٹ کیا تھا. پھر جب میں نے دوبارہ سے کام سٹارٹ کیا اور محنت کرنی شروع کی, بار یہ کیا ہو گیا ہے, تو ہم شہزادے بنے ہوئے تھے اور یہ اس نے جو ہے آ کے سارا کام ہمارا خراب کر دیا. تو پھر جو ہے ہم نے کام دوبارہ سٹارٹ کیا, تو کام سٹارٹ یعنی صحیح طور سے اوریجنل طریقے سے کنٹینٹ کاپی ماپی یہ آگے پیچھے چیزیں چھوڑ دی, اور اپنے سارا کچھ نیا بنانے لگے, پروفیشنل طریقے سے کام کرنا شروع کیا. تو پھر جو ہے گوگل کا 2012 میں دوسرا اپڈیٹ آیا یہ پینگون والا. تو اس نے جو ہے پھر کیا کیا جناب کہ تقریباً 20% ہمیں متاثر کیا, کیونکہ اس میں یہ تھا کہ پانڈا کے اندر جو مین جو چیزیں تھیں نا, مین جو فیکٹر تھے جو کہ وہ چیک کرتے تھے, تو یہ تھا کہ گوگل یہ چیک کرتا تھا کہ اس ویب سائٹ میں لو کوالٹی کنٹینٹ ہے. لو کوالٹی سے مراد جو کہ کسی کے لیے یوزفل نہیں ہے, یعنی کہ صرف پکچرز آگے پیچھے سے جو ہے کسی نے کاپی کی اور اپنی ویب سائٹ میں, تو وہ لو کوالٹی کنٹینٹ میں آتا ہے.
تو ان کو ڈیٹیکٹ کرنا شروع کیا اور ان سائٹس کو ڈیٹیکٹ کرنا شروع کیا جو کہ کاپی کرتے تھے مختلف سورسز سے کنٹینٹ اور اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کرتے تھے، تو ان کو انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا اور ان کو اپنے انڈیکس سے باہر کر دیا. اور اس کے علاوہ جو ہے اسی طرح کی چیزوں پہ جو ہے پانڈا نے فوکس کیا اور 80 سے اوپر 86% ویب سائٹ جو ویب انٹرنیٹ کے اوپر تھی ان سب کو متاثر کیا اس نے. بہت ساری سائٹس کی رینکنگ جو ہے وہ چلی گئی. پھر جب پانڈا آیا تو پانڈا کو انہوں نے ڈیزائن کیا لنکس کے حوالے سے اور کی ورڈ اسٹفنگ کے حوالے سے. پانڈا جو ہے وہ ایک ایسا الگوریتم تھا کہ اس میں گوگل نے جو لوگ پیڈ لنکس جو ہے لیتے تھے یا غلط بلیک ہیٹ طریقوں سے لنکس بناتے تھے یا کی ورڈ اسٹفنگ کرتے تھے، مثال کے طور پہ ایکسیس سے زیادہ کی ورڈ جو ایک مقدار ہے جو کی ورڈ ڈینسٹی میں کہہ رہا ہوں اور پرومیننس کہہ رہا ہوں، پروکسیمیٹی آپ کو میں نے جو یہ کہا، جو ڈینسٹی ہے یا جو چیزیں ہے جو اس سے زیادہ مقدار میں جو کسی نے اگر کی ورڈز انکلوڈ کیے ہیں تو اس طرح کی سائٹس کو اس طرح کے پیجز کو ڈیٹیکٹ کرنا یہ پینگون کا کام تھا. تو اس سے بھی تقریباً 10-12% سائٹس تو متاثر ہوئی، لیکن اس نے ہمیں بھی تھوڑا بہت جو ہے متاثر کیا. تو لازمی بات ہے تھوڑا بہت تو ہر کسی کو وہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم سیف رہے اس سے. اور ہمنگ برڈ جو ہے ابھی آیا ہے ریسنٹلی، کچھ حصہ اس کا ابھی حصہ بنا ہے اور کچھ بنے گا آگے، لیکن اس نے اللہ کا شکر ہے کہ 1% بھی ہمیں وہ نہیں کیا ہے، مین ٹو سے کہ وہ نہیں کیا ہے، افیکٹ نہیں کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم بالکل صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، بیلنس رکھتے ہیں چیزوں کو، ہم جو ہے چیزوں کو آؤٹ آف آرڈر نہیں ہونے دیتے. کوشش یہ کرتے کہ بیلنس میں رہے، نہ بہت زیادہ جو ہے آگے چلی جائے نہ بہت پیچھے چلی جائے، یعنی کہ بیچ میں رہے، درمیانی طریقے سے کام آگے بڑھتا رہے. کیونکہ دیکھیے رینک حاصل کرنا سرچ انجن کے اندر وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے میرے خیال سے، کیونکہ وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں کوئی بھی غلط طریقہ بھی یوز کرتے ہوئے یا اچھا طریقہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کو ٹائم زیادہ لگتا ہے. لیکن ایکچولی وہ رینک کو مینٹین رکھنا، اس کو ایک مطلب ہے کہ اس کو تسلسل کے ساتھ قائم رکھنا، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر یہ چیز کوئی کر لے تو میں اس کو کامیابی کہتا ہوں. اس کو میں کامیابی نہیں دیتا. رینک مل گیا تو 10 دن بعد پھر غائب رینک کیا، 1 مہینے بعد پھر غائب، 2 مہینے بعد پھر غائب ہے، تو میں اس کو سکسیس، اس کو میں کامیابی نہیں کہتا. میں کامیابی اس کو کہتا ہوں کہ آپ کو پوزیشن مل گئی گوگل کے ٹاپ پیج پہ کسی بھی ویب سائٹ کے لیے، تو اس کو آپ کیسے امپروو مزید کرتے ہو. کیونکہ جو ٹاپ ایک پیج جو ہوتا ہے گوگل کا، جب آپ کوئی بندہ سرچ کرتے ہیں تو اس پہ 10 ریزلٹ آتے ہیں، 10 ویب سائٹس آتی ہے، تو اس میں آپ کا چوتھا، پانچواں، چھٹا پوزیشن ہو سکتا ہے. تو اس کو کیسے امپروو کرے اور اس کو اسی پہلے پیج پہ کیسے قائم رکھے، تو اس چیز کو میں بڑا امپورٹنس دیتا ہوں. اینی ہاؤ گوگل کا جو مین الگوریتم ہوتا ہے، چاہے پہلے اولڈ والا تھا یعنی پیج رینک ٹائپ والا، اور یا جو ابھی جو سیمینٹک سرچ اور جو گوگل ہمنگ برڈ ہے یہ والا جو ابھی آ رہا ہے، یہ دونوں چونکہ اس سے پہلے گوگل کا ایک الگوریتم ہوتا ہے جو کراولرز ہوتے ہیں گوگل کے، جو کہ مختلف نئے پیجز کو فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے انڈیکسر میں لا رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ پورا سٹارٹ ہو جاتا ہے پروسیس گوگل کا انڈیکسنگ کا اور پھر جو ہے اس کو ڈسپلے کرنے کا اور رینک کرنے کا. یہ تو چلتا رہتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، گوگل کا ایک اور ہے سینڈ باکس کے نام سے ایک اور سسٹم ہے، وہاں پر کچھ ویب سائٹ جاتی ہے اگر ان کو گوگل سمجھ لے کہ یہ سٹارٹنگ سے ہی جو ہے یہ بالکل اسپیم ہے، تو وہ سم ٹائمز وہاں پہ چلی جاتی ہے، لیکن وہاں سے نکل آتی ہے، اپروو ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے. یہ گوگل کا ایک فلٹر ہے بیسکلی. لیکن نارملی جو ہے ویب سائٹس رینک ہو جاتی ہے گوگل میں، آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، کہ گوگل کا نارمل پروسیس کو وہ کر لیتا ہے. لیکن اگر یہ گوگل ڈیٹیکٹ کر لے کہ اس سائٹ میں لو کوالٹی کنٹینٹ ہو سکتے ہیں، کاپی رائٹ کنٹینٹ ہو سکتے ہیں، اس میں اسپیمی لنکس ہو سکتے ہیں، اس میں جو ہے آپ کا ایکسیسو کی ورڈ اسٹفنگ ہو رہی ہے، کلوکنگ ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز ہو رہی ہے اسپیمنگ کی، تو وہ گوگل جو ہے آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے اپنا جو پانڈا ہے یا پینگون ہے، اسے جو بھی جس سے بھی میچ کرے گا، اور وہاں سے اپروو ہونے کے بعد اس کی رینکنگ جو ہے وہ یا تو ڈیکریز ہو جاتی ہے یا انکریز ہو جاتی ہے. انکریز تو خیر نہیں ہوتی کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو الگ سے ایفرٹس کرنے پڑتے. اینی ہاؤ یہ ساری چیزیں تھی جو آپ کو بتانی تھی، اور آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کیا رہ گیا اور کیا میں نے بتا دیا، کیونکہ میں نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ہے اور کھانا بھی نہیں کھایا ہے. لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس کورس میں، ابھی تو یہ کافی لمبا ہو گیا، میں تو سوچ رہا تھا کہ بہت کم ٹائم میں وہ کور ہو جائے گا، لیکن کافی اس پہ ٹائم لگ گیا، لیکن کوئی بات نہیں، یہ تو چلتا رہتا ہے. نیکسٹ جو ابھی یہی کورس ہم آگے لے کر جائیں گے اور ایک ہی چیز کو ہم ڈسکس کریں گے. پہلے کی ورڈ ریسرچ، پھر کی ورڈ ڈینسٹی، اور پھر جو ہے
دوسری چیزیں ڈومین اتھارٹی اور بیک لنکس، کوالٹی بیک لنکس کیسے بنائے جائیں، یہ ساری چیزیں. لیکن یہیں پر ایک اور جو ہے ابھی پیج ہے، میں نیکسٹ سلائڈ پر کرتا ہوں. یہ جی جو پچھلا ابھی آپ کو جو امیج نظر آ رہی تھی وہ بیسکلی ساری چیزیں تھی آن پیج کے حوالے سے، لیکن یہ ایڈوانس چیزیں ہیں، یہ کوئی بیسک ایس ای او نہیں ہے، یہ ایڈوانس چیزیں ہیں. تو وہ جو ہے وہ آن پیج کے حوالے سے ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے ابھی پکچر میں لے کر آیا ہوں یہ آف پیج کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو آف پیج میں ابھی آج کل بڑا شور مچ رہا ہے کہ یہ ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی اور ان چیزوں کا. پہلے لوگ جو ہے بڑا کافی وہ کرتے تھے، واویلا کرتے تھے کہ یار یہ پیج رنک جو ہے یہ آف پیج کے اندر جو ہے بڑا امپورٹنس رکھتا ہے، کہ آف پیج ایس سی او جو آپ کی ہوتی ہے، یعنی کہ جو آپ لنکس بناتے ہیں مختلف قسم کے، یا آپ سبمیشنز کرتے ہیں، آپ جو ہے سوشل بک مارکنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ پیج رنک جو ہے اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو یہ کافی امپورٹنس رکھتا ہے. بٹ میں اسٹل کہتا ہوں کہ یہ امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ اسٹل جو ہے گوگل کا یہ ایک مین فیکٹر ہے، اور یہ رہے گا، چاہے سیمنٹک آ جائے، چاہے ہمنگ برڈ آ جائے، چاہے جو بھی آ جائے، لیکن اس کا جو ہے یہ نہیں نکل سکتا گوگل سے. اس کا امپیکٹ پڑے گا پیجز کے اوپر. جس کا پیج رینک زیادہ ہوگا اس کو جو ہے گوگل رینک کرے گا اپنے اس میں سرچ انجن میں. لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی جو ہے یہ بیسکلی گوگل کی طرف سے نہیں ہے. پہلے تو یہ بات آپ کو کلیئر کرے کہ گوگل جو رینک دیتا ہے وہ صرف پیج رینک ہوتا ہے، لیکن جو گوگل کی سرپ کے اندر جو آپ کی ویب سائٹ کی کی ورڈز کی پوزیشن ہوتی ہے، جو آپ کی سائٹ رینک ہوتی ہے، وہ پھر آپ کے پیج رینک سے بھی اتنا زیادہ تعلق نہیں رکھتا. وہ اسی وقت کی بات ہوتی ہے کہ اس وقت اس آپ کی ویب سائٹ میں وہ مواد موجود ہے یوزر کو چاہیے یا نہیں، یہ بات ہوتی ہے. لیکن اوور آل جو ہے پیج رینک لازمی بات ہے امپورٹنس رکھتا ہے، کہ اگر جتنا زیادہ پیج رینک ہوگا تو گوگل لازمی بات ہے اس کو بھی ایک فیکٹر کنسیڈر کرتا ہے جب وہ پیجز کو رینک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک فیکٹر گوگل کنسیڈر کرتا ہے. اچھا، اب اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی بھی اگر سائٹ کی اچھی نہیں ہے تو وہ بھی لازمی بات ہے اچھے رینک پہ نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں انکریز کرنی چاہیے، یعنی کہ ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی. ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی بیسکلی گوگل کی طرف سے ریکوگنائز تو ہے، لیکن گوگل کی طرف سے جو ہے یہ نہیں بنائے گئے ہیں. یہ ٹرمز جو ہے وہ آپ کے moz.com اگر آپ نے ویب سائٹ وزٹ کی ہو، پہلے SEO موز کے نام سے تھا اور ابھی moz.com ہے، moz.com. یہ SEO کے حوالے سے سب سے بڑی اور ٹرسٹ فل ویب سائٹ ہے. تو انہوں نے یہ جو ہے یہ دو ٹرمز نکالے ہیں، اور یہ رینک وہ دیتے ہیں بیسکلی. ڈومین اتھارٹی کی رینکنگ جو ہے وہ 100 آؤٹ آف واٹس ایور آپ وہ کر سکتے ہیں. ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی دونوں 100 میں سے جتنے بھی نمبرز آپ کی سائٹ کو مل جاتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں. لیکن اگر 30 سے آپ کی سائٹ کی پیج اتھارٹی یا ڈومین اتھارٹی اوپر ہے، یعنی کہ 30 پوائنٹس ہے، تو دیٹس مین کہ یو آر گوئنگ ویری گڈ اینڈ یو کین امپروو اٹ مور. اینی ہاؤ پیج رینک بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پھر بھی ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں کیسے اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے کوالٹی بیک لنکس بنانے پڑیں گے. چاہے ہم ڈومین اتھارٹی کو جو ہے وہ امپروو کرنا چاہے، یا پیج رینک کو اپنا وہ کرنا چاہے، یا پیج اتھارٹی کو وہ کرنا چاہے، تو ان سب کے لیے ہمیں کوالٹی بیک لنکس بنانے پڑیں گے. کوالٹی بیک لنک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا لنک جو کہ ایک ہائی اتھارٹی سائٹ کے ساتھ ہم بنائیں، یا ہائی رینک سائٹ کے ساتھ بنائیں، یا کچھ اچھے سائٹ کے ساتھ بنائیں، یا ریلیونٹ جو سائٹ ہے اس کے ساتھ بنائیں. تو دیٹ از دا ریزن وائی وی ول بی ٹاکنگ مور اباؤٹ دس ٹپس ان دیس تھنگس ان دا نیکسٹ ایپیسوڈز آف دس کورس. سو الیکزا جو ہے اس کی بھی امپورٹنس ہے. بیسکلی یہ پیج رینک اور پیج اتھارٹی اور ڈومین اتھارٹی اور الیکزا، اور یہ تو اس کی اس سینیریو میں تو ان کی امپورٹنس ہے کہ ہم جو ہے آئی مین ٹو سے کہ سرچ میں ہمارا رینکنگ بڑھے گی. لیکن ایک اور پوائنٹ آف ویو سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ویب سائٹ کی ریونیو جنریشن کے حوالے سے بھی یہ کافی امپورٹنس رکھتے ہیں. ریونیو جنریشن یا ارننگ آپ اس کو نارمل ورڈز میں کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کی ویب سائٹ پہ جو ارننگ آ رہی ہوتی ہے، جو بندہ آپ کو ایڈ دے رہا ہوتا ہے، چاہے آپ ایڈسینس سے ایڈ لگاؤ، چاہے آپ یاہو کی ایڈ سے لگاؤ، چاہے آپ بائی سیل ایڈز لگاؤ، چاہے آپ ڈائریکٹ لگاؤ، چاہے کوئی بھی ریویو آپ لگاؤ، جو ارننگ ریسورسز ہے آپ کی ویب سائٹ کی، اس میں یہ چیزیں امپورٹنس رکھتے ہیں. مین الیکزا رینکنگ کیا ہے آپ کی، گوگل پیج رینک کیا ہے، ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی یہ چیزیں کیا ہے. ایڈورٹائزر یا کوئی بندہ اگر آپ کو بڑے پیسے دے گا، بڑی ڈیل کرے گا آپ سے، تو یہ چیزیں وہ لازمی طور پہ کنسیڈر کرے گا بیفور ہی از میکنگ ڈیلنگ ود یو.
تو اسی لیے جو ہے آپ ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو اگنور نہیں کر سکتے بیسکلی. تو الیگزا رینکنگ جو ہے بیسکلی ٹریفک ہوتا ہے, جتنا زیادہ ٹریفک آپ کے پاس آتا ہے, ویدر اٹس کمنگ فرام سرچ انجنز, ویدر اٹس کمنگ فرام سوشل میڈیا, ویدر اٹس کمنگ فرام فورمز اور واٹس ایور, جہاں سے بھی آپ کی ٹریفک آ رہی ہے الیگزا رینکنگ آپ کا جو ہے آٹومیٹکلی بڑھتا رہتا ہے. یا آپ کی سائٹ پہ اگر کامنٹس بھی ہوتے ہیں تو دیٹس مین کہ یور سائٹ از گوئنگ از بینگ اپڈیٹڈ یو نو ویری فریکوینٹلی. تو یہ چیز جو ہے کیا کرتا ہے کہ آپ کی الیگزا رینک کو مطلب امپروو کر دیتا ہے. So that is the reason why you should focus on all these factors like Alexa web rank, traffic rank اور Google page rank اور domain authority وغیرہ وغیرہ. اور اسی کورس کے دوران چونکہ بہت سارے نئے چینجز آئے ہیں Google ویب ماسٹر ٹولز میں اور Bing ویب ماسٹر ٹولز میں, اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ کویسچنز بھی کیے, مجھے جو ہے آگے سے سجیشنز بھی دی ہے یا ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہے Bing ویب ماسٹر ٹول چینج ہو گیا ہے تو اس پہ آپ جو ہے ٹیوٹوریل بنائیں. تو دس از دا کورس یو ول بی لرننگ Bing ویب ماسٹر ٹولز ایز ویل. اور گوگل ویب ماسٹر میں چونکہ بہت سارے اس میں بھی چینجز ہیں, کچھ ایڈوانس چیزیں آئی ہے جیسے کہ ڈیٹا اسٹرکچرز کا آپشن ہے, ڈیٹا ہائی لائٹر کا آپشن ہے, جو ٹیگنگ کے آپشنز ہے. اس کے علاوہ مزید اگر ہم کہیں کہ جو HTML ٹیگز امپروومنٹس ہے اور کافی ساری چیزیں چینجز آئی ہیں. سو وائی ناٹ ٹو ڈسکس دیم ڈیورنگ دس کورس ان یور اون اردو لینگویج اینڈ آلسو فار ہندی یوزرز. تو یہ بیسکلی پریزنٹیشن آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا. اینی ہاؤ لیٹس گو ٹو گوگل. یہ google.com ہے. اس پہ جب آپ کوئی کبھی سرچ کرتے ہیں نا, جیسے کہ مثال آپ سرچ کرتے ہیں SEO ان اردو, ٹھیک ہے جی, تو SEO ان اردو میں جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے پیج پہ اور پہلے نمبر پہ آپ کی جو ہماری ویب سائٹ ہے onlineustad.com یہ آتی ہے. یہ بیسکلی آتی ہے پاکستان کے ڈومین کے اوپر, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے گوگل پر لے کر آنے کا. میں نے یہاں لکھا SEO ان اردو. یہ بیسکلی ایک کی ورڈ ہے اور اس کو یہ لانگ ٹیل کی ورڈ نہیں ہے. چل لانگ ٹیل کی ورڈ کی بھی میں آپ کو بات کروں گا کہ جب آپ کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں 3 قسم کی ورڈ ہوتے ہیں. ایک بہت شارٹ کی ورڈ جو ہوتا ہے, ایک ورڈ کا کی ورڈ, اور 2 یا 3 ورڈ کا کی ورڈ جو ہوتا ہے وہ پرفیکٹ کی ورڈ ہوتا ہے. اور لانگ ٹیل کی ورڈ جو ہوتے ہیں وہ 3 سے اوپر جو ورڈ جو ہے 4+ ورڈ جو اس کو لانگ ٹیل کی ورڈ کہا جاتا ہے. انہیں ہاں یہ شارٹ کی ورڈ پہ جو ہے آن لائن اسٹور آپ کے سامنے آئے ہیں اور نیچے یہ باقی ویب سائٹس ہیں. اینی ہاؤ بتانے کا مقصد آپ کو یہ کہ گوگل میں جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ SEO تو آپ کو یہ آپشن آ رہے ہوتے ہیں باقی یہ لسٹ آپ کے ساتھ اس کو بیسکلی انسٹنٹ سرچ کہا جاتا ہے. انسٹنٹ سرچ سے مراد یہ کہ گوگل نے ایک فیچر ایڈ کیا تھا 2010 میں گوگل کے اور الگورتھم میں, جس نے یہ چیز ایڈ کر دی تھی جو کہ آپ کو بفور یو آر میکنگ اے ڈیسیژن ٹو سرچ سم تھنگ it will give you some suggestions to select from an option. تو یہ چیز جو ہے انہوں نے ایڈ کی تھی اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اچھی چیز ہے. تو اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی گوگل نے جو چینجز کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس کافی سارے اپرچونیٹیز ہے. جیسے کہ گوگل آپ کو دیکھے, گوگل یہ مین جو ٹیکسٹ سرچ ہے نا, کیونکہ ہمیشہ آپ یہاں پر ٹیکسٹ لکھتے ہو. آپ جب گوگل میں سرچ کر رہے ہوتے ہو آپ کوئی جملہ لکھ دیتے ہو, کوئی کی ورڈ لکھ دیتے ہو, کوئی لانگ ٹیل لکھ دیتے ہو کہ بھائی مجھے یہ انفارمیشن چاہیے. So Google is what Google is doing actually is giving you a record. دیکھیں یہ کتنے تھوڑے ٹائم میں ریزلٹ چینج ہو گیا. anyhow یہ آپ جو ہے گوگل آپ کو آپ گوگل میں یعنی کہ ٹیکسٹ کی مدد سے سرچ کر سکتے ہیں. لیکن یہ گوگل کا صرف ایک فیچر ہے, مین فیچر ہے کہ یہ ٹیکسٹ سرچ ایکسیپٹ کرتا ہے اور ٹیکسٹ کے ذریعے یعنی کہ لکھائی کے ذریعے آپ اس میں سرچ کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی گوگل آپ کو 22 مور آپشنس سرچ کے لیے دیتا ہے کہ 22 مزید قسم کا ڈیٹا آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل میں. مثال کے طور پہ آپ کیلنڈر سرچ کر سکتے ہیں, آپ لائیو اپڈیٹس سرچ کر سکتے ہیں, یعنی کرکٹ سکور جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں, ویدر کے اپڈیٹ سرچ کر سکتے ہیں, کرنسی کے ریٹ سرچ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں 1 PKR, میں یہاں پر لکھتا ہوں $1, ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا لکھا ہوا ہے $1 99 پاکستانی روپیز, کیونکہ میں پاکستان کا گوگل کا لوکل ورژن یوز کر رہا ہوں, پاکستان والا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گوگل کے 150 سے اوپر لوکل ورژن ہیں. ہر دنیا کے ہر ملک کے لیے انہوں نے ایک لوکل ورژن دیا. پاکستان کے لیے PK ہے, google.com.pk, انڈیا کے لیے IN ہے, اور افغانستان کے لیے AF ہے, اور چائنا کے لیے CH ہے, اور اس طرح ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ اس میں ڈفرینس ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات میرے ذہن میں ایک اور آئی کہ ایک ویب سائٹ اگر آپ اپٹیمائز کر رہے ہیں ایک خاص ملک کے لیے یا اس ملک سے ریلیٹڈ کانٹینٹ ہے تو دوسری دنیا میں جو ہے وہ نہیں آئے گی اس طرح جس طرح اس خاص ملک میں آ رہی ہے.
یہ بھی ذہن میں یاد رکھیے کہ اگر آپ کون کون سے ملک کے لیے ویب سائٹ کو آپٹیمائز کر رہے ہو یا ان کی ورڈز کو آپٹیمائز کر رہے ہو تو یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ اس ملک کے لیے اس کو آپٹیمائز کرو. انہی ہاؤ گوگل میں آپ بہت قسم کی یعنی 22-23 قسم کے سرچز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, امیجز سرچ, ویڈیو سرچ, نیوز سرچ. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نا, میں نے ایک کی ورڈ لکھتا ہوں SEO ان اردو, تو یہاں پر ویب میں یہ نارمل سرچ ہے, اس کے بعد امیجز ہمارے پاس آ جاتی ہے, یہ بھی آپٹیمائزیشن میں شامل ہے. ویڈیوز پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ویڈیوز ہمارے پاس SEO کے حوالے سے آ جاتی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے جی. دیٹس نیوز, اگر نیوز پہ ہم کلک کرتے ہیں تو نیوز آ جاتی ہے. مور میں جو ہے ہمارے پاس بکس اور ایپس اور وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں آئیں گی. لیکن گوگل میں جو امپورٹنٹ ٹول آیا ہے وہ ہے سرچ. یہ سرچ ٹول جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ آپشن ہے. اس پہ جب کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر چیزیں آتی ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بہت سارے بلکہ بہت زیادہ لوگ جو ہے اس فیچر کو یوز کرتے ہیں کہ کون سی کنٹری سے آپ کو ریزلٹ چاہیے, انہی کنٹری یا صرف پاکستان سے. صرف پاکستان سے کریں گے تو صرف پاکستان کی آپ کے پاس ریزلٹ پاکستان سے آئے گا. لیکن کہ کوئی اور بندہ اگر یوز کر رہے UAE کے اندر یا انڈیا کے اندر کوئی بندہ اگر یہ گوگل یوز کر رہے تو اس کو یہاں پر انڈیا کا لکھا ہوا ہوگا. سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک کنٹری اور ورلڈ وائڈ سرچ جو ہے اس میں کتنا ڈفرینس ہے. تو مطلب ہے کہ اس میں آگے جو ہے چینجز آئیں گی. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے پہلا اس ٹول کا یہ سرچ ٹول جو ہے اس کے اندر یہ مختلف ٹول شامل ہیں, جس میں پہلا ٹول ہے اینی کنٹری, سیکنڈ ٹول ہے اینی ٹائم, یعنی کہ شروع سے لے کے اب تک جو ہے 2004 سے 2000 سے لے کے اب تک 10 سالوں میں جو ریکارڈ ہے سارا لے کر آؤ. لیکن آپ یہاں پر کلک کر سکتے کہ پچھلے گھنٹے کا, پچھلے 24 گھنٹوں کا, پچھلی ویک کا یعنی پچھلے جو ہفتہ گزرا ہے اس کا, یا پچھلے منتھ کا, یا پچھلی ایئر کا, یا مزید کسٹم کر سکتے ہیں اس رینج کو کہ بھائی مجھے 2011 سے 2012 کے درمیان جو ہے وہ صرف ریزلٹ لے کر آؤ, یا 2010 سے 2011 کے درمیان, یا 2005 سے 2006 کے درمیان, یا 2013 سے 2014 کے درمیان. تو یہ بہت زبردست ٹول گوگل نے نکالے ہیں اور اس کو لوگ یوز بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت افیکٹو ہے. ایکچولی آپ کو بالکل ایگزیکٹ ریزلٹ دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ شروع میں یہ ہوتا تھا 2010 سے پہلے, 2011 سے پہلے, کہ گوگل آپ کوئی چیز سرچ کرتے تھے کہ بھائی مجھے کرکٹ میچ پاکستان ورسز انڈیا, تو آپ کو دکھاتا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا 1986 کا میچ جس میں جاوید میانداد اور پتہ نہیں وہ پرانے کھلاڑی ہوتے تھے. سو دیٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ فار ایوری بڈی ہو واز سرچنگ گوگل. بٹ ناؤ دس از ناٹ دیٹ دا سیم, دس ہیز چینج. ناؤ یو کین سرچ a lot more advanced with tools. تو یہ ہے کہ اب آپ کے پاس گوگل نے بہت سارے آپشنز آپ کو دی ہے, آپ ان کو یوز کرتے ہوئے اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں. یہ آپ کا اب سرچ وہ درست کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اس میں یہ تیسرا ٹول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آل ریزلٹس, اور یہ اس میں یہ ہے کہ یہ کہہ رہے کہ تمام ریزلٹ دکھاؤ. وزٹڈ پیجز کہ میں نے جو پیجز وزٹ کیے, جو نہیں وزٹ کیے ان کو صرف دکھاؤ. یعنی کہ کچھ ویب سائٹس آپ آلریڈی وزٹ کر چکے ہیں بار بار سرچ کر کے, تو آپ نے کہا کہ وہ تو میں وزٹ کر چکا, اس کو چھوڑو, جو وزٹ نہیں کیا اس کو وہ کر دو, ٹھیک ہے جی. ریڈنگ لیول, پرائیویٹ پیجز جو ہے یا وغیرہ وغیرہ, یہ بھی اچھے آپشنز ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کراچی, آپ نے کہا کہ بھائی میرا لوکیشن کراچی ہے کیونکہ انہوں نے آٹومیٹک ایڈ کیا ہوا ہے, یہاں پر آپ اپنا لوکیشن ایڈ کر کے سیٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں جو اچھے ٹولز مجھے لگتے ہیں یہ اینی ٹائم والا اور اینی کنٹری والا. سو اس میں اور بھی کافی سارے ٹولز ہیں. جب آپ امیجز پہ جاتے ہیں تو امیجز میں بھی آپ کے پاس ٹولز ہوتے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ ٹول, جس میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی کلر, کون سے کلر والا امیج چاہیے, کون سے سائز والا چاہیے, کون سے ٹائم والا چاہیے, کون سے ٹائپ والا امیج چاہیے بیسکلی, اور انبلیویبل زبردست قسم کے آپشنز ہیں. انہاؤ یہ سارا جو ہے گوگل چینجز کرتا ہوا آ رہا ہے. اور گوگل کا ایک اور میں آپ کو دکھا دوں اگر کہ گوگل کیسے جو ہے کام کرتا ہے. گوگل کا سرچ جو ہے, گوگل کا سرچ سسٹم کیسے کام کرتا ہے, ہاؤ گوگل سرچ ورکس. یہ آپ کلک کریں تو اس میں یہ پیج ہے نا, یہ دیکھیں سب سے پہلا پیج آ جائے گا, ہاؤ سرچ ورکس دا اسٹوری ان سائڈ سرچ. اس پہ کلک کریں تو اس میں اتنا زبردست طریقے سے انہوں نے بتایا ہوا ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ لوڈ ہوگا تھوڑا سا, انہوں نے فلیش کا اور اس کا یوز کیا ہوا ہے کافی زیادہ. ہاؤ یہ بہت زبردست انہوں نے پورا وہ ایک سمپل پیج پہ جو ہے پورا پروسیجر بتایا ہوا ہے کس طرح ہم سرچ کرتے وہ کرتے ہیں. سرچ انجن بنایا گیا ہے, لکھا ہوا ہے ہاؤ سرچ ورکس, کراؤلنگ انڈیکسنگ. نیچے آئیں گے نا اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے, یہاں پر لکھا ہوا ہے سرچ اسٹارٹ ود دا ویو اٹس میڈ آف اور 60 ٹریلین individual pages and its
constantly growing. 60 ट्रिलियन, ये बिलियन होता है ना, 100 मिलियन एक बिलियन होता है और 100 बिलियन एक ट्रिलियन होता है, तो ये 60 ट्रिलियन वेब पेजेस जो है गूगल के इंडेक्स में भी मौजूद है और ये मज़ीद बढ़ रहे हैं. और कह रहे कि जब हम कोई सर्च करता है कोई वेब पे, तो हम जो है सर्च करते हैं 60 ट्रिलियन पेजेस में उनको रिजल्ट दिखाते हैं. आप सोच सकते हैं कि क्या हिसाब किताब है. अच्छा जी, सबसे पहले ये कह रहा है कि गूगल नेविगेट्स द वेब क्राउलिंग. सबसे पहले गूगल जो है पेजेस को फाइंड करता है. दैट मीन्स वी फॉलो लिंक्स फ्रॉम पेज टू पेज. यानी कि कह रहे कि जो क्राउल करते हैं ना ये लोग गूगल वाले, तो ये बेसिकली लिंक्स को वो कर रहे होते हैं, क्रॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका काम लिंक से होता है. लिंक एक एड्रेस होता है, तो उसके अंदर जो कंटेंट है वेबसाइट के अंदर वो तो ऑटोमेटिकली इनके पास आ जाएगा ना जब लिंक आ जाएगा, तो वो कि ये रिट्रीव कर सकते हैं ना उसमें जो अंदर इन्फॉर्मेशन होती है. तो ये लोग जो है जिस पेज के अंदर जितने लिंक्स होंगे वो सब लिंक्स जो है ये लोग जो है वो क्राउल करते हैं और गूगल के इंडेक्स में फेंकते रहते हैं या सेंड करते रहते हैं. वी सॉर्ट द पेजेस बाय देयर कंटेंट एंड अदर फैक्टर्स. कह रहे कि हम जो वो होते हैं कंटेंट होते हैं उनको एक तरतीब देते हैं उनके कंटेंट के हिसाब से, और दूसरी जो फैक्टर्स होते हैं यानी कि ये जो अपने सर्च उसमें के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए. ठीक है जी. इन वी कीप ट्रैक ऑफ इट ऑल इन द इंडेक्स. और कह रहे कि हम इन सारे पेजेस का, जितने भी पेजेस जो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पेजेस हमारे पास होते हैं, बोलते हैं उन सब का हम रिकॉर्ड रखते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, एक एक पेज को ट्रैक करते हैं, पेज में क्या चेंजेस हो रही है, पेज जो है कितना पुराना हो रहा है, कि पेज में जो है कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने सोशल शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ हम ट्रैक करते कह रहे हैं. ठीक है जी. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कह रहे कि हमारे एल्गोरिथम्स जो होते हैं, वी राइट प्रोग्राम्स इन फार्मूलाज टू डिलीवर द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल. ये कि जब हमारे इंडेक्स में चीज़ें आ जाएंगी तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम फार्मूलाज और प्रोग्राम्स और एल्गोरिथम्स लिखते हैं और उस अपने इंडेक्स के अंदर मौजूद पेजेस और वेबसाइट्स में से बेहतरीन पॉसिबल रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं उन प्रोग्राम्स और फार्मूलाज की मदद से. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग लर्न. एज यू सर्च करें, जैसे आप सर्च करते हो गूगल के एक छोटे से बॉक्स में, तो हम जो है फेंक देते हैं उसको, ये चला जाता है कह रहे हमारे किसमें, एल्गोरिथम्स की मदद से. गेट द वर्क लुकिंग फॉर क्लोज टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन. कह रहे कि आप जब हमें कोई वर्ड देते हैं कि भाई ये इससे रिलेवेंट मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो कह रहे कि हम क्या करते हैं कि हम स्पेलिंग चेक करते हैं, हम जो सेनोमियस होते हैं वो चेक करते हैं, क्यूरी को अंडरस्टैंड करते हैं, सर्च मेथड जो है वो करते हैं कि आपने कौन से मेथड से हमें सर्च किया है. गूगल इंस्टेंट में आपको दिखाते हैं रिजल्ट, जो मतलब है कि वो जो अभी मैंने आपको बताया, और ऑटो कंप्लीट में जो है आपको चीज़ें ऑटो कंप्लीट इनी हाउ ये नीचे चला जाता है. कह रहे ये सेकंड के 10वें पता नहीं कितने हिस्से में ये सारा कुछ हो रहा होता है. कह रहे कि बेस्ड ऑन दिस क्लोज वी पुल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम इन द इंडेक्स. इंडेक्स से हम जो है रेलेवेंट जो आपके लिए मतलब बहुत करीबी होते हैं यूजफुल, वो हम आपको दे देते हैं, जिसमें हम ये सारे फैक्टर्स देख रहे होते हैं. स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग विब्रेंट थ्योरी, फिजिक्स, कैट्स. कह रहे कि मतलब इसको हर निगाह से हम देखते हैं आपके कि आप क्या चाह रहे हो, बेसिकली हकीकत में आप क्या चाहते हो. उसके बाद जो है वी देन रैंक द रिजल्ट्स. फिर हम रिजल्ट्स को रैंक करते हैं, क्योंकि गूगल के पास जब आपने ये सर्च किया, यहाँ पर एसईओ आपने सर्च किया, तो गूगल के पास इस हवाले से 20 करोड़ वेब पेजेस ऐसे हैं इंटरनेट के ऊपर, ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं. 20 करोड़ ऐसे वेब पेजेस हैं गूगल के इंडेक्स में जिसमें एसईओ का वर्ड शामिल है. लेकिन गूगल ने आपको इसको रैंक करना है, तरतीब से रखना है. पहले 10 जो टॉप वेबसाइट्स है उसको पहले पेज पे लाना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर लेकर आना है. ठीक है. तो दैट इज समथिंग गूगल इज एक्चुअली लुकिंग फॉर. कह रहे कि फिर हम रैंक करते हैं, जब आप कोई क्यूरी लिखते हैं तो हम जाते हैं और अपने मिलियंस इन ट्रिलियंस ऑफ पेजेस में देखते हैं और फिर एक रिजल्ट लेकर आते हैं आपके सामने और उसको रैंक करते हैं. टॉप 20 पे 10 पे पहले मतलब है कि 10 टॉप रिजल्ट आते हैं, फिर जो है 20 और फिर इस तरह 30 और इस तरह. इनी हाउ ये कह रहे कि हम 200 फैक्टर्स जो है वो यूज करते हैं एक वेबसाइट, एक पेज को या वेबसाइट को रैंक करने के लिए. तो ये बहुत बड़ी बात है. इनी हाउ नीचे तक आके आप ये रिजल्ट्स आ जाते हैं आपके सामने और वगैरह वगैरह. इस पेज को आप लाजमी वो करें. और ये गूगल के एल्गोरिथम्स के स्पैम के हवाले से बात हो रही है कि वी फाइट अगेंस्ट स्पैम 24 आवर्स और 7 days अ वीक. कि स्पैम को इन्होंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम
کہہ رہے کہ ہم نے الگوریتمز بنائے ہیں اور ہم اسپیم ویب سائٹس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں مختلف قسم سے کہ لو کوالٹی ہے، اسپیمنگ کی ورڈ اسٹیپنگ کر رہے ہیں، آگے پیچھے جو بھی کر رہے ہیں. انہی ہاؤ یہ کہہ رہے کہ ہم آٹومیٹک طریقے سے بھی ویب سائٹس کو ڈاؤن اور اپ کرتے ہیں اور اسپیمنگ ویب سائٹ کو کاٹ کرتے ہیں اور مینول ایکشن بھی لیتے ہیں اگر کوئی ہمیں رپورٹ کرے یا ہم جو ہے کسی ویب سائٹ کو کرے. انہی ہاؤ نیچے جب آپ اس پیج میں آتے ہیں نا تو یہ آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوتا ہے کہ یہی اینڈ دیٹس ہاؤ سرچ ورکس. بڑا انٹرسٹنگ پیج انہوں نے بنایا ہے، اس کو آپ لازمی وہ کریں، واچ کریں. انہی ہاؤ نیچے یہ لکھا ہوا ہے بائی دا وے ان دا، کہہ رہے کہ 377 سیکنڈ میں آپ 377 سیکنڈ سے آپ اس پیج پر ہو اور اس دوران جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ جو ہے یہ تقریباً 1 کروڑ اور تقریباً 50 لاکھ جو ہے اتنی دیر میں جو یہ پیج ہم لوگ ابھی دیکھ رہے تھے نا، ریڈ کر رہے تھے، تو اتنی دیر میں جو ہے تقریباً 1.5 کروڑ جو ہے سرچز ہوئی ہے گوگل کی ویب سائٹ پہ. امیزنگ، انبلیویبل. انہی ہاؤ یہ ساری چیزیں ہم نے انشاءاللہ سیکھنی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کورس فری ہے، یہ جو ہے ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کیونکہ آپ آج کل کافی کنجوسی اختیار کر رہے ہو شیئر کرنے میں. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے اس کے ساتھ. اور ہم نے بھی انٹرنیٹ سے مطلب ہے کہ بہت سارے جو ہم نے جن لوگوں سے سیکھا اور جن لوگوں نے وہ کیا، آج بھی ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. ہر بندے کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم سے جو اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، جو ہماری ویب سائٹ کی ریڈرز ہے، جو بھی ہم سب کے لیے ایک وہ نگاہ رہتے ہیں، لیکن جن سے ہم شروع میں ٹپس لیتے رہے، ان کی ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں، ان کو آج بھی ہم وزٹ کرتے ہیں، ان کو شیئر بھی کرتے ہیں، ان کو جو ہے کافی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. سملر لائک دیٹ اگر آپ کو یہ چیز اس میں نالج ملی ہے اس ویڈیو سے تو آپ لازمی اس کو شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ اور کامنٹ کریں. اس میں جو سجیشنز آپ کو چاہیے، کویسچنز ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. انہی ہاؤ یہ تو انٹروڈکشن ویڈیو تھی کہ ہم اوور آل انٹروڈکشن آپ کو دینا تھا اس حوالے سے. نیکسٹ اب یہ ہے کہ کی ورڈ ریسرچ کے اوپر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے اور اسی طرح ایک جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جو امپورٹنٹ چیزیں کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اور ہم نے یہ کورس آگے لے کر جائیں. یہ ایڈوانس کورس 2014 کے حوالے سے اور آپ کو آن لائن اسٹارٹ.com کے حوالے سے اس کی جو اپڈیٹس ہے وہ ملتے رہیں گے. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.